اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 ہے، 50 ہم کر چکے تھے۔ تو یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولو، اللہ تعالیٰ نے کوئی رسولوں کو مخاطب کیا، تمام رسولوں سے الگ الگ کہا ہے لیکن یہاں اکٹھا کہہ دیا ہے کہ ہم نے سب کو رسولوں سے ہم نے یہ کہا تھا کہ تم طیب چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو کھایا کرو اور نیک اعمال کرتے رہو کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جتنے بھی علم ہے ہر چیز سے آگاہ ہے۔ اور یہ تمہاری امت ہے، ایک امت ہے، وانا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، تو مجھ سے ڈرتے رہو۔ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، اب یہ آیت نمبر جو ہے 53 میں یہ اہم بات اللہ نے کہی ہے کہ ہم نے تو ان کو ایک امت بنا کے بھیجا تھا، اور جو دین ایسا دیا تھا کہ وہ بھی ایک امت کے شکل میں ہو، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اپنے دین کے اندر پابندی میں، دین پہ عمل کرنے میں، دین کی سمجھ میں اور دین کے مختلف حصوں کو الگ الگ طریقے سے اہمیت دینے میں انہوں نے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اپنے معاملات کو کاٹ دیا، یعنی دین کو بھی تقسیم کر دیا، اور جس کے پاس جتنا حصہ آ گیا اسی پہ وہ مست ہے، اسی پہ خوش ہے کہ بھائی میں نے شاندار چیز کر لی ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس دین کا ایک حصہ ہے تو اس کو سمجھتا ہے بس یہی سب کچھ دین ہے، یہی ہے، اور اسی پہ وہ خوش ہے، اور اسی پہ اس کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی نجات اسی میں ہو جائے گی۔ تو اس لحاظ سے وہ یعنی یہ دونوں باتوں میں خرابی ہوئی، یعنی دین کو بھی تقسیم کیا، اپنے آپ کو بھی تقسیم کر لیا۔ تو آپ ان لوگوں کو ان کی غفلت میں پڑے رہنے دیجئے، یہ ایک مدت ہے جو اس پہ گزاریں گے یہ لوگ اس طرح سے۔ یہ آیت نمبر 55 اور 56 جو ہے بہت اہم آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم کسی کو دیتے رہتے ہیں، نواز دیتے ہیں مال سے اور دولت سے، اور ہم بعض دفعہ بغیر کسی حساب کے اور بغیر کسی مانگے ہوئے بھی دے دیتے ہیں، لیکن ہم خیرات کی طرف لپک کر اور آگے بڑھ کر نہیں دیتے۔ یعنی ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے دو الگ پیمانے ہیں، ایک دنیا کا پیمانہ ہے جس کو ہم بغیر مانگے بھی دے دیتے ہیں، اور ایک پیمانہ خیر کا ہے، نیکی کا ہے، ایمان کا ہے، وہ ہم مانگے بغیر نہیں دیتے، اس کا ان کو اندازہ نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خوف سے لرزتے رہتے ہیں، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ جب اتنی عبادت کرتے ہیں، ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ بغیر شرک کے، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، ما اتوا وقلوبہم وجلۃ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور ان کے دلوں سے یہ امید رہتی ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور یہ ان کے دل میں لرزش برپا رہتی ہے، خیال برپا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ طرف پلٹ کے آئیں گے تو کیا حساب ہوگا۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم بڑھ کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ کام جب کرنے والے ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ہم ان کو خیرات جو ہے، خیرات کا مطلب یہاں برے معنی میں نہیں بلکہ خیرات کا مطلب بھی جو نیکی ہے، اسلام ہے، ہم اسلام ان کو اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو خیر کی طرف بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کی نفس کو اس کی گنجائش سے زیادہ نہیں ڈالتا اس کے اوپر۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر چیز کے بارے میں ٹھیک ٹھیک بتلائے گی وہ، اور اس پہ کوئی ظلم ان کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں غفلت کی حالت میں اپنے مستی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو من اعمال، اور ایسے اعمال کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے جو کہ اصل اعمال سے کم ہیں، من دون ذالک، کہ اس کے علاوہ دوسرے اعمال بھی وہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اعمال ان کے کام آ جائیں گے، اور جن اعمال کو ہم نے کہا ہے اس کو نہیں کرتے، اس کو چھوڑ کر دوسرے اعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ وقت آتا ہے جب ان کے جو خوشحال لوگ اور ان کے اکڑنے والا جو طبقہ ہوتا ہے، جب وہ عذاب میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر ان کو عذاب میں پکڑتے ہیں، تو وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے فریاد پہ فریاد کرتے چلے جاتے ہیں، روتے چلے جاتے ہیں۔ تو ان سے کہا جاتا ہے اس وقت جب عذاب آتا ہے کہ اب فریاد کرنے کا وقت نہیں رہا، اب تو تمہاری کوئی مدد بھی نہیں آئے گی، ہم تو تمہارے سامنے اپنی آیتوں کو اپنے نبیوں کے ذریعے سے سنایا کرتے تھے تمہیں، لیکن تم تو ایڑیوں کے بل پلٹ کے نکل جاتے تھے اور تکبر دکھاتے تھے، اپنا تکبر کا اظہار کرتے تھے، اور اس کے اندر تم مطلب یہ ہے کہ یہ ہوتا تھا کہ تم اس کے مقابلے میں جب باتیں ہوتی تھیں تمہاری محفلوں میں، راتوں میں جو تمہارے ہوتی تھیں تو اس میں تم مذاق اڑاتے تھے، اور تم اس کے بارے میں طرح طرح کے طنزیہ باتیں اور مطلب لطیفے کی باتیں کرتے تھے۔ افلم یدبر القول، یہ بات کیا ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ ام جاءہم، کہ اگر ان کے پاس ایک ایسی چیز آ گئی جو ان کے باپ دادا کے پاس پہلے نہیں آئی تھی، تو کتنی اچھی بات ہے کہ ان کو تو اس کی قدر کرنا چاہیے کہ جو ان کو نہیں ملا وہ ہمیں مل گیا ہے۔ کیا وہ اپنے رسول کو پہچان نہیں لیتے، اور یا اس کو وہ انکار کرنے والے ہیں، یا اس کی پہچان ان کی مشکل ہو گئی ہے؟ یعنی رسول کو تو وہ شناخت کر سکتے ہیں کہ کون سا آدمی ہے، کہاں رہتا تھا، کیسے اٹھتا بیٹھتا تھا، کیا اس کی زندگی کے حالات تھے، کس طریقے سے اس کے کردار کے اندر نیکی تھی، تو یہ رسول کو پہچاننا ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، لیکن بس یہ کہ یہ سننے ہی نہیں چاہتے، پہچاننے نہیں چاہتے اسے۔ ہم یقول، بلکہ یہ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس پہ جن کا اثر ہو گیا، دیوانگی کا اثر ہو گیا۔
حالانکہ وہ صرف حق کو لے کر آئے ہیں وہ نبی، اور اکثر لوگ جو ہیں حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے 71 آیت میں بہت اہم بات کہی ہے کہ اگر انسان کی خواہش پر حق کو چلایا جاتا، یعنی جیسا لوگ کہتے ہیں ویسا حق ویسے ہی بن جاتا۔ کسی کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ایسے کر دیا جائے، کسی کا خیال ہوتا ہے ایسے کر دیا جائے، کوئی کہتا ہے بھائی اس قرآن میں یہ تبدیلی کر دی جائے، کوئی کہتا ہے حدیثوں میں یہ تبدیلی کر دی جائے، کوئی کہتا ہے اسلام کی فلاں فلاں باتوں کو حذف کر دیا جائے۔ تو اللہ نے ایک بڑا اہم اصول بتایا کہ حق جو ہے وہ اس لیے ہے کہ خواہشات اپنی آپ اس کے مطابق چلائیں، کیونکہ اگر حق خواہشات پہ چلنے لگا تو یہ زمین آسمان کا پورا نظام جو ہے برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اور جو لوگ اس میں رہتے ہیں وہ بھی بربادی کا شکار ہو جائیں گے۔ ہم نے تو اس کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو یاد دہانی ہو جائے، مگر وہ ذکر سے منہ موڑ کے نکل جاتے ہیں۔ ام تسألہم خرجا، کہ بھائی نبی آپ بتائیے کہ آپ نے کوئی ایسا موقع آیا تھا کہ آپ نے جب ان کو دعوت دی ہو کہا کہ بھائی تم میری بات سن لو اور میری بات سنو گے تو میں تم سے اتنے پیسے مانگوں گا اور تم اپنے دولت میں سے اتنے پیسے مجھے نکال کے دینا؟ کہ آپ نے ان سے کہا تھا؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ کے پاس جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے وہی آپ کے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، اور یقیناً اے نبی آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلانے والے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر، وہ اپنے سیدھے راستے سے کٹتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے جیسے ایک آدمی ہوتا ہے کہ سامنے ایک چیز دکھ رہی ہے تو اسے پہلو بچا کے نکل جاتے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان کو ان کی ساری خرابیوں کے باوجود رحم سے نواز بھی دیں اور ان کے اوپر جو مصیبت مشقت ڈالتے ہیں وہ کھول بھی دیں تو یہ پھر سرکشی میں دوبارہ جو ہے وہ بھٹکتے چلے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، 76 نمبر میں کہ ہم نے ان کو عذاب لیتا ہے، جب ہم ان کو عذاب سے پکڑ لیتے ہیں، عذاب کی حالت میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کریں یا وہ گڑ گڑائیں، پھر یہ موقع نکل چکا ہوتا ہے۔ حتیٰ اذا فتحنا، اور جب ان کے پاس عذاب کا دروازہ کھول دیتے ہیں جو بہت سخت ہوتا ہے، تو اس کے بعد ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اب ان کے بعد مایوسی کے علاوہ کچھ ان کے ہاتھ نہیں لگتا۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تم کو جب پیدا کیا تھا تم کو سماعت سے، بصارت سے اور دل کی طاقت سے اور دل کی ایک حکمرانی کے ذریعے سے، جسم پہ دل کی حکمرانی کے ذریعے سے تم کو بنایا تھا، لیکن تم شکر نہیں کرتے، اور اس نے تمہارے لیے ذریت کو پھیلا دیا، تمہاری اولاد کو پھیلاتا چلا گیا، اور تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا قیامت کے دن۔ وہ زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، اور رات اور دن کا آنا اسی کے ذریعے سے طے ہوتا ہے۔ کئی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ باتیں جو کرتے ہیں، یعنی نبی پہلے والوں کے بعد نبی نہیں آئے تھے تو جو وہ باتیں وہ کرتے تھے اول فول کی، ان کے بعد نبی آ گئے تب بھی وہی باتیں کر رہے ہیں، پہلے والوں کی طرح یہ بھی کہے جا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اگر ہم مر گئے، مٹی ہو گئے اور ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ بوسیدہ ہو گئیں تو ہم کیسے اٹھائے جائیں گے؟ سوال ہی نہیں ہے۔ لقد وعدنا، انہوں نے کہا کہ یہ باتیں تو ہم سے پہلے بھی ہم نے سن رکھی ہیں، کہ ہمارے باپ دادا کو بھی یہ باتیں کسی نے کہہ رکھی تھیں اور وہ بھی یہ بات دہراتے تھے، لیکن یہ تو قصے کہانیوں کی باتیں ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ تو آپ فرما دیں انہیں کہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، اگر تمہیں علم ہو جائے، تم سمجھ جاؤ تو آپ ان سے پوچھیں کہ کس کے لیے ہے زمین آسمان اور کیا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ کے لیے۔ تو انہوں نے کہا پھر تم اس کے بعد یاد دہانی کیوں قبول نہیں کرتے؟ قل من رب السماوات سب، تو آپ فرما دیجئے کہ جو وہ رب ہے جو آسمانوں کا، 7 آسمان کا رب ہے، عرش عظیم کا رب ہے، اور آپ ان سے پوچھیں یہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ جو عرش کا اور 7 آسمان کا مالک ہے، تو وہ بھی کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے۔ تو آپ ان سے کہیے پھر تم اس سے اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ بتاؤ کہ ساری دنیا کی حکمرانی کس کے ہاتھ میں ہے، اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور جس کو پناہ کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر تمہاری سمجھ میں آتا ہو، تم جانتے ہو، کچھ نہ کچھ تو جانتے ہوگے، تو وہ کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر تم پھر دوسروں کے، تم خود جادو کا شکار ہو گئے ہو، تم خود جادو میں پڑ گئے ہو، اور تمہارے اوپر جادو کر دیا ہے کسی نے۔ بل اتیناہم بالحق، یہ نبی جو ہیں یہ تمہارے پاس حق کو لے کر آئے ہیں، لیکن یہ اس کو جھٹلانے والے ہیں، بن گئے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کسی کو بیٹا بنائے، اور اس کے پاس کوئی دوسرا خدا بھی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اگر ایسے خدا کوئی ہوتے تو وہ اللہ کے پاس اپنے پہنچنے کی کوشش کرتے، یعنی وہ اس کے منصب کو اپنے ساتھ منصب میں شریک ہونے کی کوشش کرتے، اس کے مقام تک پہنچتے۔ کل الہ بما خلق، اور جس نے اپنے مخلوق پیدا کی ہے، جس الہ نے، وہ اپنے مخلوق کو الگ لے کے چلا جاتا۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور وہ ایک دوسرے پہ خداؤں کی حکمرانی میں جھگڑے چلتے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ کتنا پاک ہے جو ان باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ اب آپ گریک مائتھالوجی کو پڑھ لیجئے، گریک مائتھالوجی میں خدا کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اس کو ہراتا ہے، اس کو یہ جیت جاتا ہے، وہ اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ ہندو مائتھالوجی کو پڑھ لیجئے، اس میں خدا جو ہے مر جاتے ہیں، ان کو دوسرا ہو جاتا ہے، دھوکہ دیتے ہیں، ہزاروں باتیں اس میں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات قرآن میں کہی ہے کہ اگر واقعتاً یہاں کئی خدا ہوتے، تم سوچو کہ پھر تو ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے اور اپنی مخلوق کو دوسری مخلوق کے پاس جانے نہیں دیتے، اس کے حکم نہیں سننے دیتے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہر چیز کا علم رکھتی ہے، چاہے وہ غیب میں ہو، چاہے وہ دکھتی ہو، اور وہ شرک سے بہت بلند ہے۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، یہ کہتے ہیں، یہ رب
کہ آپ ہمیں وہ دکھا دیں جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی بھی سوچتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ نے جو باتیں کی ہیں ان کو مطلب یہ دکھائی دیجئے جو وعدہ کیا جا رہا ہے۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اور نبی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے تو دکھا دی ہیں جس بات کا آپ وعدہ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ اگر چاہیں تو ان کو بھی دکھا دیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے ظالموں کے ساتھ مت بنائیے گا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ، اے نبی ہم نے جو کچھ آپ کو دکھلایا ہے ہم اس پہ قدرت رکھتے ہیں کہ ان کو بھی ہم دکھلا دیں، لیکن آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اگر برائی کے ساتھ لوگ آپ سے سلوک کریں تو آپ اچھے انداز سے اس کا بدلہ دیجئے، اس کو لوٹائیے ان کو اچھے سے، اور ہم ان کی باتوں کو جو بیان کرتے ہیں ہمارے بارے میں خوب جانتے ہیں۔ اور آپ تو یہ فرماتے رہیے، کہتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پناہ میں رکھیے شیطان کی جو ہے وسوسوں سے، شیطان کی جو لہریں ہوتی ہیں وسوسوں کی، ان کی لہروں سے میرے اندر پہنچ نہ جائیں، گرفت نہ کر لیں میرے اندر۔ اور میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں اللہ تیری کہ وہ میرے سامنے آ جائیں، میری موجودگی میں آ جائیں، میری مجلس میں پہنچ جائیں، یا میرے آس پاس نظر آنے لگیں۔ اور ایک انسان، کسی بھی انسان کا معاملہ یہ ہے جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے قال رب ارجعون، تو وہ کہتا ہے اللہ میاں مجھ سے بہت غلطی ہو گئی، بڑے زندگی ضائع کر دی، لیکن آپ ایک دفعہ مجھے واپس کر دیجئے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت اچھے عمل کروں گا، اور جو کچھ میں چھوڑ آیا ہوں میں جو مطلب یہ کہ جو کچھ میں چھوڑ کے آیا ہوں اس کے علاوہ کام کروں گا۔ تو اس سے کہا تھا کلا، یہ جو ہے نا اب بات گزر گئی، یہ تو ہم ایک جملہ ہے تمہارے منہ سے نکل رہا ہے، اب تو تمہارے لیے جو ہے اس کے بعد کیا ہے، ایک برزخ ہے جہاں پہ تمہیں میدان حشر سے پہلے رہنا ہے قیامت کے آنے تک۔ اور جب سور کو پھونک دیا جائے گا فلا انصاب بینہم، تو اس وقت کسی کا نسب کسی کا کام نہیں آئے گا، کوئی نسب جو ہے کسی کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا۔ فلا انصاب بینہم یومئذ، آپس میں ایک دوسرے کا نسب کام نہیں آئے گا اور ان سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ نسب کا مطلب یہ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ہے، آخری آیتوں میں ہے قرآن کی 30ویں پارے میں، کہ سب ایک دوسرے سے الگ کر دیے جائیں گے اور ایک دوسرے کا کوئی کام آنے کی تیار نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سارے نسب اس دن بیکار ہو جائیں گے، صرف میرا نسب ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا، لیکن ان کو جو مومنین میں سے ہوں گے۔ ولا يتساءلون، اور ان سے کوئی سوال کرنے کا مطلب ان کو موقع نہیں ہوگا کہ وہ کسی سے سوال کر سکیں۔ فمن ثقلت موازینہ، وہ دن وہ ہوگا جس میں اگر انسان کی پلڑا جو ہے، ترازو جو ہے، وہ اگر اچھے عمل کے ذریعے سے اچھے عمل اس میں آ گئے تو وہ جھک جائے گی، ویسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر انسان کے برے اعمال ہیں تو وہ ترازو جو ہے اٹھی رہے گی، وہ جھکے گی نہیں، اس کے نتیجے میں وہ انسان جو ہے اپنی جان کو ہار بیٹھے گا اور جہنم میں رہنا ہوگا اس کو ہمیشہ کے لیے، اور ان کے کالک لگتی رہے گی ان کے چہروں پر آگ کی، اور وہاں پر وہ جو ہیں وہ بڑے مطلب یہ کہ وہ ہم فیہا کالہون، اور وہاں پر ان کی خوشی کا ان کو کوئی موقع نصیب نہیں ہوگا، ان کے چہرے جو ہیں بالکل مطلب یہ کہ انتہائی جیسے کہتے ہیں کہ کرختگی کے ساتھ اور انتہائی بے چینی اور گھبراہٹ اور غم کے ساتھ ہوں گے۔ علم تکن آیاتی، تو ان سے اس وقت کہا جائے گا تمہارے پاس میری آیتیں پڑھنے والے آتے نہیں تھے تمہارے پاس، اور تم تو اس وقت جھٹلا دیا کرتے تھے۔ تو اس وقت وہ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے، یا فرشتے جب ان سے یہ بات کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اللہ میاں بس ہماری بدبختی جو تھی نا وہ ہم پہ چھا گئی، وہ اس نے ہم کو گھیر لیا تھا، اور ہم تو گمراہ ہونے والی قوم میں بننے کا ہمارے لیے اور آپشن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ ہم گمراہوں میں چلے جائیں۔ اللہ میاں بس آپ ہم کو ایک دفعہ اس سے نکال دیجئے، اگر ہم پھر دوبارہ لوٹ کر آئیں تو واقعتاً ہم بہت زیادتی کریں گے، ایک موقع اور دے دیجئے ہم کو۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم پر پھٹکار ہو، اب تمہارے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ تم مجھ سے اس بارے میں بات کرو۔ تم میں سے جب تم یہ کام کر رہے تھے اور تم یہ کہتے تھے کہ دنیا تو ایسی ہے، تو اسی وقت وہ لوگ جو ہماری بات کو مانتے تھے وہی لوگ دنیا میں تمہارے سامنے رہتے، تمہارے ساتھ رہتے تھے، آگے پیچھے تمہارے رہتے تھے، اور وہ لوگ وہ تھے کیا کہتے تھے کہ ربنا آمنا، انہوں نے تو دنیا میں یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ ہم آپ پہ ایمان لاتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، رحم فرمائیے، اور آپ تو بہت اچھے رحم کرنے والوں میں سے ہیں۔ لیکن جب وہ یہ بات کہتے تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور تم نے ہماری یاد کو بھلا دیا تھا، اور تم تو ہنسی مذاق کر کے اس کو گزر جاتے تھے، ٹھٹول کرتے تھے اس سے۔ انی جزیتہم الیوم، اب تمہیں مطلب یہ کہ اور ہم نے جن لوگوں کو ایمان سے نوازا تھا انہوں نے تمہارے ساتھ بڑا بھگتا انہوں نے تم کو، اب ہم ان کے صبر کے بدلے میں جو ان کو جزا دیں گے، بدلہ دیں گے، اس سے وہ کامیابی کے منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ اور وہ پوچھا جائے گا، جو فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ یہ بتاؤ تم دنیا میں رہے کتنے سال تھے؟ تو کافر کیا کہیں گے؟ ایک دن رہے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے دن کا بھی تھوڑا سا حصہ رہے ہوں گے، اور آپ تو حساب لگانے والوں سے پوچھ لیجئے، ہم جو بات کہہ رہے ہیں بالکل غلط نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم ہزاروں سال بھی رہتے تب بھی وہاں رہنا تمہارا تھوڑا ہی ہوتا جنت کے مقابلے میں، اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی، جان لیتے تم۔
افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ 115 میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم بات کہی ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو بیکار کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم خالی بس لہو و لعب میں اور زندگی کی مستی میں گزار دو، اور ہمارا تم سے کوئی مقصد نہیں تھا اور تم ہم بعد لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کی بلندی ہو، اللہ تعالیٰ کی جے ہو، اللہ تعالیٰ کا معاملہ رتبہ بلند ہو، وہ حق کے ساتھ بادشاہت ہے اس کی، کوئی خدا اس کے علاوہ نہیں ہے، عرش کریم کا رب ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے جس کی اس کے بعد کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کا حساب لے لے گا، اور ایسے موقع پہ جب حساب اللہ تعالیٰ لے لے گا تو کفر کرنے والوں کو کوئی فلاح کا موقع نہیں ملے گا۔ وقل رب اغفر وارحم، اور نبی آپ فرما دیں کہ مجھے معاف فرمائیے، میرے اوپر رحم فرمائیے، اور آپ تو بہت اچھے رحم کرنے والوں میں سے ہیں۔ سورہ نور ہے، یہ مدنی صورت ہے اور بہت اہم صورت ہے۔ اس کے بارے میں یعنی جو تمام احکام جو معاشرتی احکام ہیں، انسانوں کے مرد عورت کے حدود کیا ہونا چاہیے، میل جول کیسے ہونا چاہیے، جو محرم ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، جو غیر محرم مرد ہیں وہ مردوں عورتوں کے ساتھ ان کا گھروں میں داخلہ ہو تو کس طریقے سے ہو، لین دین ہو تو کیسے ہو، ایک دوسرے کو دیکھنا ہو تو کس طرح سے ہو، یہ احکام اترے ہیں اس واقعے کے بعد جب حضرت عائشہ پہ ایک تہمت لگا دی تھی کہ آپ غزوے میں ساتھ میں گئی تھیں اور پیچھے رہ گئیں، اپنے اونٹ سے اتر گئی تھیں، کسی نے محسوس نہیں کیا اور پیچھے رہ گئیں۔ تو ایک صاحب جو پیچھے آتے تھے سارے قافلے کا کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے انہوں نے پہچان لیا، وہ اپنے اونٹ پر بٹھا کے لے کر آئے، تو منافقین نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ تو دونوں جو تھے پلان کے ساتھ پیچھے رک گئے تھے، اور مطلب یہ کہ مزے لینے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رکے ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد 2-4 مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے اس الزام میں، اور کافی دن آپ پہ ایسے گزرے کہ وہی آئی نہیں، اور آپ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، کوئی ذاتی معاملہ ہے، اگر دفاع کرتے ہیں تو لوگ اس پر بھی وہ مطلب یہ کچھ طنز کریں گے، اور آپ مطلب یہ مان لیتے ہیں ان کی بات تو وہ بھی مطلب یہ کہ تکلیف دہ بات ہے۔ تو اس کے بعد پوری صورت جو ہے پہلے تو کچھ احکام اترے، پھر اس کے بعد وہ برات اتری حضرت عائشہ کی، اور اس کے بعد وہ سارے قوانین جو ہیں معاشرتی زندگی کے اس صورت میں دیے گئے ہیں۔ سورۃ انزلناہا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت کے ساتھ اس صورت کو بیان کیا ہے کہ یہ ایسی صورت ہے جس کو ہم اتار رہے ہیں، وفرضناہا، اور ہم اس کو اتار ہی نہیں رہے بلکہ تمہاری زندگی کے اندر اس کے جو اندر احکام ہیں، جو اس کی تفصیلات ہیں، وہ فرض کر کے اتار رہے ہیں اس کو، اور ہم نے بڑی کھلی نشانی کے ساتھ اس کو اتارا ہے تاکہ تمہارے اندر یاد دہانی تازہ رہے۔ سب سے بڑی بات کیا ہے کہ معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے، وہ بدترین خرابی کیا ہے کہ مرد عورت کا بغیر شادی کے ملاپ ہو، جس کو زنا کہتے ہیں، اور اس کے طرف جانے والے راستے اگر بند نہیں کیے جائیں تو یہ انسان کے اندر داعیہ ہوتا ہے، شیطان بہکاتا ہے اور انسان بہک سکتا ہے۔ تو اس کا 2-3 طریقے ہیں، 3 طریقے اسلام نے بتائے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے اس کا ڈیٹرینٹ ہونا چاہیے کہ اگر یہ ایسا کوئی کرے گا تو اس کی سزا ہوگی۔ دوسرا چیز یہ ہے کہ اس کو روکنے کے لیے اس کا حل کیا ہے، متبادل یہ ہے کہ شادی ہونا چاہیے معاشرے کے اندر، شادی جو ہے زیادہ سے زیادہ پھیلائی جائے تاکہ بدکاری کا راستہ کم ہو جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو اسباب ہوتے ہیں اس کی طرف پہنچانے والے، جہاں سے یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو روک دیا جائے، کہ مطلب پردے کے احکام ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خلا ملا ہونے کے ہیں، پرائیویسی میں مرد عورت کا تنہا ملنے کے مسئلے ہیں، اس کے علاوہ ایسی زبان، ایسی آواز، ایسے گانے، ایسی موسیقی اور ایسی چیزیں جو بھڑکانے والی ہوں، اور شراب ہے جس طریقے سے جو بھڑکاتی ہے، تو ان سب چیزوں کو روک دیا جائے تاکہ یہاں تک آدمی پہنچے نہیں۔ لیکن بہرحال جب پہنچ جائے تو پھر اس کے لیے ڈیٹرینٹ کیا ہے، وہ سزا بھی ہوگی۔ الزانی تو والزانی، کہ اگر ایک زنا کرنے والی عورت ہو اور ایک زنا کرنے والا مرد ہو تو ان کو تم جو ہے 100 کوڑے مارو، اور ان کے ساتھ تمہارا اللہ کے اس دین میں، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں تمہیں نرمی نہیں آ جائے تمہارے دلوں میں، تم یہ کہو کہ بھائی تو رضامندی سے ہوا تھا اور رضامندی سے تو جائز ہے، اور دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ ہو گیا تو یہ تو جوانی کا مسئلہ ہے، چلیے چھوڑیے اس بات کو، ڈانٹ دیجیے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ہم نے یہ حکم دے دیا تمہیں تو اب تم ذرا سی نرمی مت دکھانا، اگر تم اللہ اور رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اور جب یہ سزا نافذ کی جا رہی ہو تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو وہاں جا کے دیکھیں تاکہ ان کے لیے بھی یہ وہ بن جائے، یعنی کیا بن جائے، ایک طرح کا ڈیٹرین ان کے لیے بن جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ اتنی سزا ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے، تو جب وہ دیکھیں گے تو ان کے اندر بھی خوف طاری ہوگا۔ اب یہ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ یہاں پر حکم جو ہے وہ 100 کوڑوں کا ہے، تو اس کے بارے میں حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس الزام لگا دیا تو پکڑ کے مار دیجئے، بلکہ وہ تو باقاعدہ عدالت میں ہوگا۔ 2 ہی باتیں ہیں، یا تو وہ ثابت ہوں گے اور اس کے لیے بھی سخت ترین گواہی ہے کہ 4 گواہ گواہی دیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ لڑکا لڑکی جو ہے وہ اعتراف کر لیں، تو اس صورت میں پھر بات آسان ہو جائے گی۔ لیکن یہ اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو خالی تہمت لگانا جو ہے اس کی الگ سزا اللہ نے بتا دی کہ اگر تہمت غلط ہے اور ثابت نہیں کر سکے تو اس پہ بھی سزا ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو بس مطلب یہ کہ روزانہ جو ہے مطلب لوگ ہر ایک کے بارے میں اپنے کمنٹ کر دیں اور ایک کہہ دیں کہ ایسا ہوا تھا اور بات نہیں ہو، تو یا تو وہ ثابت کر کے دکھائیں تو سزا ہوگی، اور ثابت عدالت میں ہوگا،
اور دوسری بات اس میں یہ بتا دی گئی کہ مطلب یہ کہ یہ چیز جو ہے اس کے ایک سزا اور ہے کہ اگر شادی شدہ کوئی ہے تو قرآن مجید میں اس کو خاص طور سے ذکر نہیں کیا. پہلے تھا ایک آیت تھی جو منسوخ ہو گئی ہے، لیکن حدیث میں اس پہ عمل ہوا ہے. پہلے تورات میں بھی حکم موجود تھا، آپ کے زمانے میں موجود ہے، اور 3 واقعات کم سے کم ایسے ہوئے ہیں جس میں یہ واقعات ہوئے اور آپ نے ان سزاؤں کو نافذ کیا. تو اس کے بعد یعنی اس کی سزا رجم ہے کہ کوڑی کنکری ماری جائے گی، یا تک کہ اسی میں اس کا انتقال ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد نماز پڑھی جائے گی ان کی، اور باقاعدہ ان کا مسلمانوں کے طور پر دفن کیا جائے گا، کیونکہ یہ ان کا کفارہ ہے. یہ سزا جو ہے ان کے لیے کفارہ بن جائے گی. الزانی لا ينكح الا زانیۃ و مشرکہ، ایک مرد جو ہے اگر زنا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے تو زیادہ بہتر اگر وہ رشتہ کرنا چاہتا ہے تو شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کی طبیعت اور اس کا میلان جو ہے ایک اور بدکار عورت ہی کی طرف جائے گا، یا اور گر کے جائے گا تو مشرک عورت سے شادی کر لے گا. اور ایک مزانی عورت ہے تو اس کو بھی اچھا نہیں لگے گا، اچھا جو پاک و صاف مرد ہوگا اس کو بھائے گا نہیں، لبھائے گا نہیں اس کو، وہ بھی زانی کے ساتھ رہنا پسند کرے گی یا مشرک کے ساتھ رہنا پسند کرے گی. اور مومنین کے لیے یہ حرام کر دیا گیا. حرام کرنے کے دونوں مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فطری قانون بنا دیا گیا ہے کہ یہ فطرت ایسی ہی بن جائے گی ان دونوں کی، اور یا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات قانوناً جو ہے عدالت کے لحاظ سے بھی حرام ہوگی، دنیا کے قانون کے لحاظ سے بھی حرام ہوگی. اچھا، اب اس کے بعد یہ دوسرا حکم آیا کہ جو لوگ شادی شدہ ہوں اور ان کو کوئی آدمی جو ہے ان کے ساتھ شادی شدہ کے یہاں پر مطلب یہ 2 مطلب ہیں، ایک تو شادی شدہ بھی ہیں اور ایک مطلب یہ کہ پاک دامن عورت ہے، آزاد عورت ہے، مسلمان عورت ہے، پاک دامن ہے، اور کوئی اس پر الزام لگائے تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ 4 گواہ لانا پڑیں گے اس آدمی کو اگر کوئی الزام لگانے والا ہے، اور وہ چاروں گواہ ایک جیسی گواہی دیں گے. اس کے بعد اگر وہ ثابت نہیں ہوتا ہے تو ان سب پہ 80 کوڑے ان کو مارے جائیں. اس کو حد قذف کہتے ہیں، یعنی کسی کی عرفیت اور عزت پہ حملہ کرنے کا سزا. اور ایسے لوگوں کی شہادت کو قبول مت کرو آئندہ کے لیے، وہ بالکل جن کی شہادت ثابت نہ ہو وہ گویا آئندہ شہادت دینے کے اہل نہیں رہیں گے، یہ فسق کرنے والے ہو جائیں گے. ہاں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے معاملات ٹھیک کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے انہیں. اور جو اپنی بیویوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ ہو جائے کہ بیوی کو دیکھ لے ایک آدمی کسی کے ساتھ، کسی اور مرد کے ساتھ، اب وہ کیا کرے؟ مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ مار دیا، اس کو قتل کر دیا مثلا، یا اور کچھ طریقے کی حرکت کر دی. اور ایک یہ ہے کہ مطلب وہ سب کے سامنے جو ہے فوٹو کھینچ کے سب کو بھیجے، تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ یہ نکالا کہ 4 گواہوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے، مگر وہ کیا کریں گے کہ 4 دفعہ گواہی دے کر خدا کی قسم کھا کے یہ کہے گا مرد پہلے کہ میں گواہی دیتا ہوں سچ اس بات کی، اللہ کے نام سے کہتا ہوں کہ یہ میں سچ کہہ رہا ہوں. اور 5ویں بار وہ یہ کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر. اور پھر وہ عورت جو ہے جس کے اوپر الزام لگا ہے اس کی بیوی پر، تو وہ بھی اس کو کہے گی یا تو وہ مان لے کہ ہاں ایسا ہوا ہے، اگر نہیں مانتی تو وہ بھی یہ کہے گی کہ 4 بار قسم کھا کے اللہ کی شہادت اٹھا کر حلف لے کر کہے گی کہ یہ جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے گی مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ ہوا. ایک واقعہ آپ کی زندگی میں ایسا ہوا تھا کہ ایک صاحب نے الزام لگایا تھا اور بڑے پریشان تھے، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں گواہی کیسے لاؤں گا، یہ تو میرے لیے عزت کا مسئلہ ہے، میں تو عورت کو مطلب دیکھوں تو ایسی حالت میں مرد قتل کر دوں گا. تو پھر اس کے بعد یہ حکم اترا اور انہوں نے لعان کیا اور دونوں کو آپ نے ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا. اب وہ دونوں شادی نہیں کر سکتے ایک دوسرے کے ساتھ، اب وہ الگ زندگی کیسے گزارتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن اگر ان سے کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ بہرحال نسب تو نہیں جڑے گا اس کا باپ کی طرف، لیکن وہ بچہ جو ہے زندہ رہے گا، اس کو پالا جائے گا، اس کی یعنی جیسی عام زندگی ہے ویسے وہ گزارے گا. ولولا فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکام تم کو اتار رہا ہے اگر تم اس پہ عمل کر لو گے تو اللہ کی طرف سے تمہارے پر انعام ہے اور رحمت ہے. اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرتا ہے، لیکن توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے کہ تم اس پہ پڑھو ہی نہیں کہ توبے کی ضرورت پڑے، ورنہ توبہ کا راستہ بھی اللہ نے رکھا ہے. ان الذین جاؤوا بالافک، اب اس میں ظاہر ہے کہ اب اس میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ تو اس صورت میں جب کہ واقعہ سامنے آ گیا، گواہی ہو گئی، ثابت ہو گیا. لیکن فرض کیجئے کچھ واقعات ہو رہے ہیں جو پکڑے نہیں گئے یا لوگوں کو بارے میں پتہ ہے اور گواہی بھی وہ ان کے بعد پوری نہیں ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس کو ستر پوشی کی جائے، یعنی اس کو چھپایا جائے. ضروری نہیں کہ اس کے بارے میں لوگوں کو مطلب یہ کہ ان کے بارے میں قصے کہانیاں کتابیں چھاپی جائیں کہ ہمارے فلاں سے افیئر تھے، فلاں کے ساتھ یوں تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر وہ اپنا ایک گناہ ہو گیا ہے اور وہ یہ سامنے ایکسپوز نہیں ہو رہے ہیں تو آپ بھی ایکسپوز نہ کریں. اس کی بھی حدیثیں ہیں. ولولا فضل اللہ ان الذین جاؤوا بالافک. اب یہاں سے وہ بات شروع ہوئی جو عائشہ کی تہمت پہ بات تھی کہ اللہ نے کہا کہ جنہوں نے ایک جھوٹی بات کہی، یعنی پہلا لفظ اللہ نے شروع کیا کہ جو جھوٹا بہتان لگانے والے تھے وہ تم ہی سے گروہ تھے، تم ہی میں سے تھے کچھ لوگ.
لا تحسبوا، لیکن تم اس کو شر مت سمجھو، یہ تمہیں سے خیر نکل آیا، کیونکہ جب یہ الزام لگا تو اس کی وجہ سے وہ احکام آ گئے جو پہلے نہیں آئے تھے۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اور اس کی بیویاں جو ہوتی ہیں وہ بھی پاک دامن ہوتی ہیں، نبی بھی پاک دامن ہوتا ہے، بیویاں پاک دامن ہوتی ہیں۔ یعنی یہ بات کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب حضرت لوط کی بیوی کیسی تھی، تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ لوط کی اور حضرت نوح کی جو بیوی تھیں وہ بدکار نہیں تھیں، انہوں نے کچھ اخلاقی طور پر غلط کام کیا تھا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ کسی کے ساتھ افیئر میں تھیں۔ یہ نبی کے ساتھ جو بیوی ہوگی وہ ایسا نہیں کرے گی۔ بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم اکتسب، اور جس نے جو کمایا ہے وہ اس کے ساتھ اسی کا گناہ اس کو جائے گا، اور جو اس گناہ کا سب سے سرغنہ ہے اس کو دل ہم دردناک عذاب رکھیں گے۔ یہ عبداللہ ابن ابی تھا جس نے یہ افواہ پھیلائی تھی، اور چونکہ آپ سے اس کو ایک حسد تھا تو اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ اس طریقے سے مسلمانوں سے لوگوں کو بدظن کر دے اور مسلمانوں کا رہنا مشکل ہو جائے اور رسول اللہ کا تو اپنی عزت بچانا مشکل ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ جس نے یہ کام کیا تو اس کے لیے ہم نے بہت بڑا عذاب رکھا ہے۔ اور اب دیکھیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتنی اہم بات کہی، آیت نمبر 12 میں، یہ بہت سوچنے کی ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ہمارے اچھی بات بتائیں تو ہم اچھی بات کو تو نظر انداز کر کے نکل جائیں گے، لیکن ذرا سی کوئی بات ہو تو فوراً سب کو پھیلا دیں گے بغیر تحقیق کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مومنین کا شعار یہ ہونا چاہیے، پہچان یہ ہونی چاہیے کہ مومنین اپنے بارے میں ایک اچھا گمان کریں، اپنے بارے میں کہا، دوسروں کے بارے میں نہیں۔ یعنی وہ یہ سمجھ کے کریں اگر میں اس جگہ ہوتا تو میں کیا کرتا۔ ابو درداء کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ بتاؤ تم وہاں ہوتی صفوان ابن اسال کی جگہ تم یہ کام کرتی؟ انہوں نے کہا نہیں، سوال ہی نہیں۔ مصطح کی جگہ تم یہ کام کرتی؟ انہوں نے کہا نہیں، صفوان ابن اسال تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم عائشہ، تم بتاؤ کہ اگر میں عائشہ کی جگہ ہوتی تو کئی کام کرتی؟ انہوں نے کہا سوال ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچنا چاہیے تھا، اور تمہیں پہلے ہی یہ بات کہہ دینا چاہیے تھا کہ جھوٹ ہے، بالکل کھلا ہوا جھوٹ ہے، اور اگر سچ ہے، سچ بات تھی تو 4 گواہ لے کے آ جاتا۔ وہ آدمی جس نے کہا عبداللہ ابن ابی 4 گواہ لے کر آئے، اسے تو دیکھا بھی نہیں تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا وہاں کیا واقعہ ہوا، تو اس نے کیسے یہ بات کہہ دی؟ اور جب وہ جھوٹے گواہ کیسی طرح کے بھی گواہ نہیں لاتے ہیں تو وہ جھوٹے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے پھر راستہ اس سے نکال دیا، اس وجہ سے ہم تم کو سخت عذاب دے سکتے تھے، لیکن ہم نے ایک راستہ عذاب کا کیسے نکال دیا کہ سزا دے کے جو لوگ خالی ملوث ہیں ان کو سزا دے دو اور باقی معاشرہ بچ جائے، لیکن معاشرہ اپنے آپ کو اس بد کرداری کے لطیفوں کو لینے میں اور چسکا لینے میں اس سے بچے، وہ اپنے آپ کو اس میں شامل نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر تم پہ رحمت اور دنیا میں فضل نہ ہوتا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تم پہ انعام کرنا چاہتا ہے تو تم نے جو کچھ کیا تھا اس پہ تم کو بہت بڑا عذاب دے دیتا۔ استلقونہ بألسنتکم، اب کتنی اہم بات اللہ نے کہی ہے، اور نبی کریم کی حرمت اور عزت کا کیا مقام ہے اللہ کے ہاں۔ کہتا ہے تم نبی کے بارے میں، ان کی بیوی کے بارے میں بڑے مزے لے کے باتیں کرتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے اس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم اس بات کو بالکل ہلکا سمجھتے تھے، تمہارا خیال یہ تھا کہ جیسے اور باتیں ہو رہی ہیں ہم نے یہ بھی بات بھی کہہ دی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑی بات تھی، حالانکہ ہونا تو چاہیے تھا جب تم نے اس کو سنا ہوتا تم یہ کہتے کہ یہ بات ہمارے بس میں تو نہیں ہے، ہمارے لیے صحیح نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں آگے بات کریں، اور سیدھے سیدھے یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اب آئندہ کے لیے پھر سے تم پہ تنبیہ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ یہ کام مت کرنا اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں لیے نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے دیکھیے کتنی اہم بات کہی ہے، جس کو آج اگر ہمارے میڈیا کے لوگ اس کو سن لیں اس آیت کو تو ان کو اندازہ ہو جائے کہ وہ جتنا میڈیا کے ذریعے سے فحاشی پھیلاتے ہیں، بدکاری کی باتیں کرتے ہیں اور بات اخلاقی طور پر گراوٹ کی باتیں کرتے ہیں، تو اس کا انجام ان کو کیا بھگتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان میں فحش باتیں، بے حیائی کی باتیں پھیلیں اور ان کو مزہ آتا ہے اس میں، تو ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم سے اور بھی سزا دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اس آیت میں 21 نمبر کی بہت اہم بات اللہ نے کہی ہے کہ تم اگر ایسے راستوں پہ چل پڑو گے تو یہ شیطان کا راستہ ہے، اور جب شیطان کے راستے پہ چلنے والا آدمی وہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بدکاری کی باتیں کرتا ہے، وہ منکر باتوں کو پھیلانے میں اس کو مزہ آتا ہے، خود بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی مزے لے کے بیان کرتا ہے اور ان کو اشاعت بھی کرتا ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تم پر فضل نہ کیا ہوتا تو تمہارے سے اندر سے کسی کو بھی پاک و صاف نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے تزکیے سے گزار دیتا ہے، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جو مصطح تھے، حضرت ابوبکر کے خاندان کے رشتہ دار تھے، غریب تھے، لیکن انہوں نے بھی اس بات میں شرکت کر لی، انہوں نے بھی یہ بات پھیلا دی، تو حضرت ابوبکر کے غصے میں جب یہ بارات ظاہر ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میں آئندہ اس کو خرچہ دیتا رب نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ نہیں، تمہارا نیکی کا جو کام ہے وہ جاری رکھو، تم اس کو مت روکو، اس کے باوجود کہ انہوں نے تمہاری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، لیکن تم اپنا کام جو ہے سمیٹنے کا، نیکی کا، تم مت روکو۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے قسم کھا لی تھی کہ وہ اللہ نے ان کو
فضل سے نوازا تھا اور بڑی گنجائش سے نوازا تھا کہ وہ اگر اپنے قسم کھا لی کہ میں اپنے رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو نہیں دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مت قسم کھاؤ، اپنی قسم واپس لے لو، تو انہوں نے کفارہ ادا کر دیا اس کا اور بڑھا دیا اس کا خرچہ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم چاہو کہ اس کو تمہیں چاہیے کہ ان کو معاف کر دو، ان سے درگزر کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے۔ اب یہ بھی بڑی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں پر انتہائی غصے کا اظہار کر رہا ہے، بڑی تنبیہ کر رہا ہے اور بڑے عذاب کی بات کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارا معاملہ جو ہے مجرموں کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے کہ تم انتقام پہ اتر آؤ، تم ان کے ساتھ مطلب ان کے خاندان کو اجاڑ دو، ان کے ساتھ معاملہ جو تم اچھا کرتے ہو کرتے رہو۔ اور پھر اللہ نے ایک عجیب بات کہی اس آیت نمبر میں 23 میں کہ جو لوگ ایسی پاک دامن عورتیں ہوں اور جن کو ان چیزوں کا پتہ بھی نہ ہو اور وہ ایمان لانے والی ہوں، مومن ہوں، اور وہ ان کے اوپر یہ الزام لگا دیں بدکاری کا، تو ان کے لیے لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور دردناک عذاب ہوگا، اور قیامت کے دن ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے گواہی دیں گے، ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پیر جو کچھ کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس دن ان کا سارا کچا چٹھا جو ہے سب سامنے لا کے ان کا پورا حساب ان کو دے دے گا حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی حق کو بیان کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے ایک اصول بتایا 26 نمبر کی آیت میں کہ جوڑ کن کا کس سے ملتا ہے؟ جو بد مزاج ہوتے ہیں وہ بد مزاجوں کے ساتھ ہی ملتے ہیں، جو بد کردار ہوتے ہیں وہ بد کرداروں کے ساتھ ہی ان کا جوڑ ملتا ہے، اور جو خبیث عورتیں خبیث مردوں کے ساتھ، خبیث مرد خبیث عورتوں کے ساتھ، اور اچھے لوگوں کا جوڑ کس سے ہوتا ہے؟ اچھی عورتیں اچھی مردوں کے ساتھ، اچھے مرد اچھی عورتوں کے ساتھ۔ تو یہ بات جو انہوں نے کہی ہے اس اصول کے تحت بھی غلط ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بری کرتا ہے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا پاک صاف رزق ہے ان کے لیے۔ اب یہاں سے وہ قواعد شروع ہوئے معاشرتی زندگی کی جو اصلاحات اسلام نے کی ہیں، کہ معلوم ہوا کہ کوئی آدمی گھر میں آ گیا، دن آتا ہوا اندر آ گیا، پھر کہتا ہے بھائی اندر آ جاؤں، تو آپ تو اندر آ چکے، آپ نے سب کو دیکھ لیا، کوئی کسی حالت میں تھا، کپڑے ٹھیک تھے اس کے نہیں تھے، آپ نے اندر داخل ہو کر دیا، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اب کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرو؟ تستانسو، یہاں پر یہ لفظ ہے، تم ان کے ہاں انہیں مانوس کر دو اپنے آپ سے۔ اب مانوس کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، مثلا باقاعدہ آپ نے بیل بجا کے گئے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فون کر کے ان سے کہا، انہوں نے آپ کو دروازہ کھول دیا، یا انہوں نے اپائنٹمنٹ دیا آپ کو کہ بھی فلاں وقت آپ گھر پہ آ سکتے ہیں، دروازہ کھلا ہوگا، تو یہ استئناس کے اندر سب چیزیں آ جائیں گی، یعنی صرف اذن نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہے یہ کہ وہ تم سے مانوس ہو جائیں کہ تمہارا آنا ان کو معلوم ہو، تو اپنا انتظام کر لیں۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، جب گھر میں داخل ہو تو سلامتی کے ساتھ بات کرو، السلام علیکم کہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یاد دہانی کر لو۔ اور اگر وہاں پر اس گھر میں کوئی نہیں ہے اور تم نے کھٹکھٹایا لیکن کسی نے تمہیں اندر سے آواز ہی نہیں دی، تو خود بخود داخل مت ہو جاؤ جب تک کہ اجازت نہ مل جائے۔ یہاں تک کہ اگر تم سے یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی اس وقت ہم گھر میں ذرا سا مصروف ہیں یا کوئی پریشانی کی بات ہے، کچھ مسئلہ ہے گھر میں، اور تم آپ واپس چلے جائیے، تو تم واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے دل کے تمہاری پاکی کے لیے بہتر ہے، یہ یعنی اس میں برا مت مانو اس پہ۔ اسی لیے حدیث شریف نے آپ نے فرما دیا کہ کسی کا 3 دفعہ کھٹکھٹاؤ، اگر وہ 3 دفعہ کے بعد نہ کھولے تو سمجھ لو کوئی مسئلہ ہے اور تم واپس چلے جاؤ۔ لیس علیکم جناح، ہاں ایسے کوئی جگہ جہاں پر کوئی رہنے کی جگہ، مسجد ہے مثلا، حال ہے کوئی، مطلب یہ کہ ڈاکٹر کا کلینک ہے، یا مطلب مال جیسے ہوتے ہیں جہاں پر انسان کی رہائش نہیں ہوتی، اس میں تمہارے لیے کوئی ضرورت کی چیزیں، بازار ہیں وہاں پر تمہیں داخلے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کوئی تو سارے کے ایکسیسیبل ہے، سب کے لیے کھلا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ اب اس کے بعد تیسرا حکم، اس کے بعد مزید حکم آیا کہ مومنین جو ہیں، یعنی جس کہتے ہیں کہ برائی سے اپنا فاصلہ کیسے بنائیں، تو سب سے پہلے کیا ہے؟ نگاہوں کی حفاظت کریں، کہ مطلب یہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، جہاں پر غلط چیز پہ نگاہ پڑ رہی ہے اس سے ہٹا لیں، اور جو زندگی کی دوسری چیزیں جہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں اس کو دیکھتے رہیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے تزکیے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہو خوب جانتا ہے، اور آپ مومنین سے بھی، عورتوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، حفاظت کریں اپنی شرم گاہوں کی، اور اپنی زینت جو ہے ان کا اللہ تعالیٰ نے جو زینت دی ہے، ان کے جسم کی زینت ہے، ان کے کپڑوں کی زینت ہے، ان کے چہرے کی زینت ہے، اس کو وہ ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جاتا ہو، یعنی کچھ حصے تو لاہر کا کپڑا پہن کے بھی چلیں گے تو کپڑے میں بھی کچھ نہ کچھ خوبی ہوگی، کچھ خوبصورتی ہوگی، تو وہ تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن کو چھپانا ہے اس کو چھپا کے چلیں، اور اپنے چہرے کے اوپر اپنے جو ہوتا ہے گریبان جو ہوتا ہے، اپنے سر سے ایسا چادر ڈالیں، ایسا جیسا کہتے ہیں دوپٹہ ڈالیں کہ جس سے ان کا سر اور ان کی جو ہے گریبان جو ہے وہ چھپ جائیں، سینے کا حصہ جو ہے سامنے کا چھپا رہے ان کا، اور اپنی زینت کو ان کو کھول سکتی ہیں، اس کو زینت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کو حدیث شریف میں بتا دیا کہ عورت کی جو زینت ہے وہ چہرہ اور اس کے مطلب ہاتھ ہیں، تو اس کے علاوہ جو باقی حصے ہیں وہ مطلب بھی اگر اس کے رشتہ دار ہیں، شوہر ہیں، تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، باپ ہیں ان کے، یا باپ کے باپ ہیں، شوہر کے باپ ہیں، یا بیٹے ہیں،
یا بیٹوں کے مطلب یہ کہ شوہر کے یعنی ان کے جو شوہر ہے اس کے بیٹے ہیں دوسری بیوی سے، یا ان کے بھائی ہیں، یا ان کے بھائیوں کے بیٹے ہیں، یا بہنوں کے بیٹے ہیں، یا ان کی اپنی گھریلو عورتیں ہیں جن سے وہ مانوس ہیں، یا جو ان کے ملکیت میں کوئی مرد ہیں، یا ایسے بچے ہیں جن کے اندر ابھی جنسی ضرورت کا احساس ان کے اندر نہیں ہوا ہے، یا ایسے مرد بھی ہو سکتے ہیں جن کے اندر یہ احساس ہی نہیں ہوتا، یا ایسے بچے ہیں جن کو ابھی عورتوں کی چیزوں کے بارے میں زیادہ اندر کی باتوں کا زیادہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کے سامنے عورتیں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ ولا یضربن بارجلہن، اگر وہ پازیب وغیرہ جیسے ہوتی ہے کھنکنے والی پہنے ہوئے ہیں تو زور زور سے زمین پہ پیر نہ ماریں کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو متوجہ ہوں اور ان کی زینت جو ہے لوگوں کو اپنی طرف کھینچے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ توبہ کا معاملہ کرو، اور یہ مومنین کے لیے فلاح کی چیز ہے۔ اب اس میں اور تفصیلات ہیں جو قرآن مجید میں باقاعدہ بتائی گئی ہیں کہ محرم کے ساتھ حدود ہیں کیا ہیں۔ جیسے محرم کے ساتھ عورت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا جسم ہاتھ کھلے ہوں، اس کی ٹانگیں مطلب پنڈلیاں کھلی ہوں محرم کے سامنے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو ان کے اور رشتہ دار ہیں جو محرم نہیں ہیں تو ان کے سامنے جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اپنے حجاب کے ساتھ ان سے گھر میں اگر رہتی ہیں تو حجاب کے ساتھ رہیں گی، اور اس کے ساتھ ان کا ملنا جلنا، بیٹھنا، کھانا پینا ہوگا، لیکن خلوت جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو اس میں اکیلے دو مرد اور ایک ساتھ نہ ہوں، بلکہ ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوں۔ اب اس کے بعد تیسرا ایک اور اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بتایا کہ معاشرے کے اندر سے اس کام کو ختم کر دو کہ شادی نہیں ہو رہی ہے تو شادی کرا دو، اگر وہ نہیں کر سکتے تو ان کا انتظام کر دو کہ مطلب جو لوگ کم مال والے ہیں ان کے حالات نہیں ہیں تو ایسے مسلمان حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے کہ شادی کے اسباب کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کچھ عورتیں ہیں جن کی شادی شدہ ہوتی ہیں، بیوہ ہو گئیں یا زیادہ عمر کی ہو گئی ہیں تو ان کی شادی کرا دو، اور جو تمہارے نیک بندے ہیں جن کے پاس حالات اچھے نہیں ہیں اور تمہاری جو بچیاں ہیں ان کی شادیاں بھی کرا دو، خاص طور سے خادمات ہیں تو ان کو کرا دو۔ اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ شادی کے ذریعے سے ان کو بے نیاز کر دے گا، ان کے اندر دولت کا انتظام کر دے گا، گزارے کا انتظام کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت وسیع علم والا ہے۔ اور جو لوگ ابھی نکاح نہیں کر سکتے کسی وجہ سے تو ان کو چاہیے کہ پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاریں، نہ ادھر ادھر مطلب یہ کہ نظریں نہ ڈالتے رہیں، ادھر ادھر مطلب یہ کہ لوگوں کا ٹوہ نہ لیں اور ایک دوسرے کی چیزوں میں مطلب یہ نہ پڑیں، تاکہ جب تک اللہ تعالیٰ ان کو فضل سے نواز دے پھر شادی کر لیں۔ اور اگر تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی غلام ہے، اور وہ غلام اس زمانے میں ہوتا تھا کہ ان کو آزاد کرنے کے بہت سے طریقے اللہ نے بتائے تھے، ایک طریقہ یہ تھا کہ ان سے آپ طے کر لیں کہ تم اتنے پیسے کما کے دے دو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو ان سے یہ کام کر لو تاکہ تم ان کو آزاد کر دو، اور اللہ تک جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے تم ان کو بھی دے دو۔ اور تم نے اگر مطلب اچھا اس زمانے میں معاشرے میں تو جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ بھائی باقاعدہ ایریا بنے ہوتے ہیں کہ لائٹ وہ جو کہلاتے ہیں ریڈ لائٹ ایریا، تو اس زمانے میں بھی تھے، اور باقاعدہ مطلب یہ کہ مسلمانوں کے ہاں اس زمانے میں اس کے بارے میں بہت احتیاط نہیں تھی شروع میں، تو یہ تک کہہ دیا گیا کہ اگر ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر اس طرح کا ہوتا ہے تو ایسی عورتوں کو بچانے کی کوشش کرو کہ وہ بدکاری سے نکل سکے، اور اب ان کو تم چلنے دو کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے اب یہ کرتی رہتی ہے تو اسی میں رہنے دو ان کو، تو یہ کام مت کرو جیسے آج کل مسلم حکومتیں ہیں کہ وہ یہ کریں کہ مطلب ہم چھوڑ دیں ان کو ان کے حال میں کہ بھائی ٹھیک ہے جس کو جانا وہاں جائے، نہیں، ان کو حکومت کا کام ہونا چاہیے کہ ان کی اصلاح کریں، شادی کرا دیں اور ان کو اس کام سے روکنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ عورتیں بچنا چاہتی ہیں تب تو اور بھی بری بات ہے، اور تم اس کے بدلے میں دنیا کی کمائی چاہتے ہو تو یہ بہت بری دنیا کی کمائی ہے جو تھوڑی جو کمائی ہے، اور اگر عورتوں کو کوئی مجبور کر دیتا ہے اس بات پر تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، ان کے لیے معافی ہے۔ مطلب بہت سے موقع ہوتے ہیں جس میں عورت کسی وجہ سے اس کو پھنسا دیا جاتا ہے، کسی زبردستی کی جاتی ہے، تو اگر وہ اس پہ تیار نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت ہوگی، اس کا اجر ہے، اور اگر اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ اس کا اپنا ہوگا، وہ بچے کو پالے گی، لیکن بچے کا نسب نہیں بنے گا اس کا۔ اور ہم نے یہ آیتیں بڑی کھول کھول کے تمہارے سامنے بیان کی ہیں، اور ہم تمہیں مثالیں بیان کرتے آئے ہیں پرانی قوموں کی تاکہ تمہیں نصیحت مل جائے، لیکن تقوی والوں کو ہی فائدہ پہنچتا ہے نصیحتوں سے۔ پھر اللہ نے اپنے بارے میں ایک عجیب بات، یہ آیت قرآن مجید کی بڑی خوبصورت ترین آیتوں میں سے لیکن مشکل ترین میں سے بھی ہے کہ ہم کیسے سمجھیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مطلب یہ کہ بہت ہی کینڈلیئر ہو، مطلب یہ کہ وہ ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ چراغ رکھا ہوا ہو، اور چراغ جو ہے اس شیشے سے جھلک رہا ہو، اس چراغ جو ہے وہ چاروں طرف اس کے شیشہ لگا ہوا ہے، اور شیشہ جو ہے اس سے وہ چراغ کی روشنی ایسی جھلک رہی ہے جیسے بہت ہی چمکدار ستارہ ہو، اور اس کے چراغ کو جلانے کا باعث زیتون کا تیل ہو رہا ہے جو بہت ہی لطیف اور باریک ہوتا ہے، جس میں بہت دھواں نہیں ہوتا، اور اس روشنی کا حال یہ ہے کہ نہ شرقی ہوتی نہ غربی، نہ چاروں طرف روشنی پڑے گی، یعنی جو مشل ہوگی، جو مطلب یہ کہ چراغ ہوگا، یا جو مطلب یہ کہ وہ جو فانوس ہوگا وہ چاروں طرف اس کی روشنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا نور ایسا ہے کہ وہ ایک طرف نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کو جو ہے وہ روشن کرتا ہے، زمین آسمان اس سے روشن ہے،
اور اس کا معاملہ اللہ کے یعنی یہ مثال دے کے دینے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہے، بلکہ یہ کہ ہم صرف تصور کریں کہ اگر ایسا صاف ستھرا قسم کا شفاف چراغ ہو اور اس میں سے روشنی چاروں طرف جھلک رہی ہو تو کتنا خوبصورت لگے گا وہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یکاد زیتها یضیء، اس کے حال یہ ہو کہ اس میں تیل ڈالا نہیں آپ نے کہ معلوم ہو کہ وہ تیل جو ہے خود بھڑک اٹھے گا، خود اس میں سے روشنی نکلنے لگے گی. نور علی نور، یہ نور پر نور ہے کہ تیل بھی نور والا اور اس کے جلانے کے بعد چراغ جو تھا وہ بھی جلنے والا ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. یہ نور کون سا ہے؟ یہ ایمان کا ہے، یہ حق اور باطل کو پہچاننے کا نور ہے. یہ وہ نہیں ہے جس کو لائٹ کہتے ہیں ہم، چراغ آتا ہے کہتا ہے بجلی، کہتے ہیں بجلی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے. تو یہ بجلی والا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نور ہے جس کے ذریعے سے انسان کو ہدایت مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو جس پہ ڈال دیا ہوتا ہے بس وہ ہدایت مل جاتا ہے، ورنہ دنیا کی ساری لائٹیں اس کو جلا دیجئے نور نہیں ملے گا اللہ کا اس کو. پھر اللہ نے ایک مثال سے اس کو سمجھایا کہ دیکھو اس مثال کے ذریعے سے کیسے دل آباد ہوتے ہیں. جب دل آباد ہوتے ہیں تو اللہ کا گھر کیسے آباد ہوتا ہے. وہ گھر جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمارے نام سے اس کو اٹھایا جائے، یعنی مسجدیں، وہاں پر وہ لوگ جن کے دل آباد ہو گئے ہیں اللہ سے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہاں تسبیح بیان کرتے ہیں صبح شام. اور وہاں پر ایسے مرد جمع ہوتے ہیں مسجدوں میں جن کو تجارت کا وقت ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں اپنا وقت نکال کے آ جاتے ہیں، خرید فروخت کا وقت چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اور کوئی مشغولیت ہوتی ہے تو اس کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ان کو آگے رکھتا ہے، تجارت غافل نہیں کرتی اس سے، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. اور ان کو یہ خیال ہمیشہ رہتا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا جب دلوں کے اندر الٹ پلٹ ہو جائے گی، نگاہیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اور اس دن معلوم نہیں ہمارا کہاں پہ ٹھکانہ بنے گا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں تو ان کو اچھے عمل کا بدلہ دے گا اور اپنی طرف سے مزید نوازے گا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دے دیتا ہے. لیکن جو لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال ایسی ہے جیسے سراب اگر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، فوٹو تو آج کل دکھتے ہیں کہ اگر آپ صحرا میں چلیں تو جب اس میں صحرا کے اندر دھوپ پڑتی ہے تو سامنے آپ کو لگے گا جیسے لہریں اٹھ رہی ہیں پانی کی. تو ایک آدمی پیاسا ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ اچھا یہ 2 کلومیٹر دور ہے، وہاں چلا گیا تو پانی مل جائے گا. جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ سراب جو ہے آگے چلی جاتی ہے. تو معراج جو ہے انسان کے لیے، اگر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جتنے بھی عقیدے ہیں وہ سب معراج ہیں. وہ سمجھتا ہے یہ خدا کام آئے گا، یہ خدا میرا کام بنا دے گا، یہ چیز فلاں کام کر دے گی. جب اس کے بعد پہنچتا ہے تو پتہ کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے سراب میں انسان چل رہا ہے ایک چٹکل میدان میں اور پیاسا اس کو سمجھ رہا ہے پانی ہے، لیکن جب وہاں جاتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جب وہاں پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تھک کر وہ موت اس کی آ چکی ہے، تو وہاں وفات ہو چکی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب اس کو چکا دیا جاتا ہے. بڑا تیزی سے اللہ تعالیٰ حساب کرتا ہے. یا تم اس کو ایسے سمجھو کہ انسان سمندر میں اترے، اس کی گہرائی میں چلا جائے، بہت گہرائی میں، اور وہاں پر موج در موج گہرائیاں جو ہیں وہ اس کو اوپر کی جو روشنی سورج کی ہے وہ روک دیں، روکے ہوئے ہیں. اور مزید بات یہ ہو کہ اوپر سمندر کے اوپر بادل آ گئے اور سورج کی جو روشنی تھی وہ بھی بند ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے تین تہیں پیدا ہو گئیں، سورج کی روشنی کم ہو گئی، بادل موجود ہیں، اور نیچے مطلب یہ کہ ایک موج تھے، 2 موج ہیں، اور بہت گہرائی میں آپ جائیں گے تو اس کے نتیجے میں تاریکی پہ ہاتھ، قرآن نے کہا کہ ایسا منظر ہوگا کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکے گا، اپنا ہاتھ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکے گا. یعنی آپ سوچئے کہ یہ وصف بیان کرنے والا ذات اگر نبی کریم ہوتے تو آپ نبی کریم تو کبھی سمندر گئے ہی نہیں، آپ نے تو کبھی سمندر دیکھا ہی نہیں. تو یہ وصف بیان کرنا جو ہے یہ خود اللہ کی صفت نہ ہوتی. اور آج آپ دیکھ لیجئے انسانوں نے سمندر کے اندر جو سفر کیے ہیں کتنی گہرائی تک گئے ہیں. ابھی بھی کہتے ہیں کہ بہت سی ایسی گہرائیاں ہیں جہاں ابھی تک نہیں پہنچ سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی کو نور اللہ تعالیٰ نہ دے تو پھر کہیں سے نور نہیں مل سکتا. پھر اس کو اللہ نے صفتیں اپنی بیان کی ہیں کہ کائنات میں دیکھو ہمارے اثرات کیا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں زمین آسمان میں جو کچھ چیزیں ہیں. پرندے ہیں جو صف در صف اڑتے ہوئے ہوتے ہیں، صف در صف پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، اور ہر ایک کو اپنی تسبیح و نماز کا طریقہ معلوم ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بادشاہت آسمانوں میں، زمین میں، اور وہیں اللہ کی طرف سب کو واپس جانا ہے. الم تر ان اللہ یجزی صحاباً. پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کے ساتھ پانی اٹھا، پانی سے بادل اٹھے، اور بادل کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کھینچ کے لے کے جاتا ہے، جیسے وہ باقاعدہ ہنکائے جاتے ہیں، اور وہ ان کا جوڑ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ان کو جوڑ دیا جاتا ہے. آپ دیکھیے بادلوں میں ہزاروں لاکھوں جو ہیں مطلب پینٹنگ کے کلر بن جاتے ہیں، پینٹنگ کے رنگ بن جاتے ہیں. آج تو آپ نے دیکھیے کتنی ترقی ہو گئی ہے کہ ہر طرح کے بادلوں کے بارے میں پیشن گوئی ہو جاتی ہے، کون سا پانی کا ہے، کون سا برف کا ہے، کون سا ہواؤں کا ہے، اور کون سا جو ہے خالی ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ سب جوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور ہم ایک جگہ ان کو لے کے جاتے ہیں، ایک تہ بتہ ان کو بنا کے ہوئے. اس کے بعد تم دیکھتے ہو اس میں سے بجلی کی چمک نکلتی ہے ان کے اندر سے، اور ہم پہاڑوں کے ذریعے سے اس پہاڑ کو ٹھنڈک پہنچتی ہے پانی کو، اور پانی برسنے لگتا ہے. جب وہ ٹھنڈک سے کبھی کبھی اولے گرتے ہیں، کبھی ژالہ باری ہو جاتی ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے کچھ لوگ مر بھی جاتے ہیں، کچھ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ہم کسی سے اس کو پھیر بھی دیتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چمک ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو لگتا ہے کہ اب تو نگاہیں چلی جائیں گی، آنکھیں جو ہے اس کی ختم ہو جائیں گی.
اللہ تعالیٰ دن اور رات کو بدلتا جاتا ہے، اور اس میں بصیرت والوں کے لیے، نگاہوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پانی بنایا، پانی سے مخلوقات کو زندہ کیا، اور پانی سے انسانوں کے اندر ساری چیزوں کو پیدا کر کیا۔ ان میں سے بعض مخلوق ہیں جو پیٹ کے بل رینگتی ہوئی چلتی ہیں، بعض 2 پیروں پہ چلتی ہیں، بعض 4 پہ چلتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تخلیق میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کرتا چلا جائے۔ کسی کو مطلب 80 پیر بنا دیے، کسی کو مطلب یہ کہ کئی چیزیں دے دی۔ لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے یہ بڑی نشانیاں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر لینا چاہتے ہو تو سیدھے راستے کی ہدایت اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ، اب یہاں منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اس رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک فریق وہ ہے جو پلٹ جاتا ہے، یعنی پھر اس کے بعد جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ نفاق دکھانا شروع کر دیتا ہے، اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف تاکہ تمہارے درمیان میں جو فیصلہ ہو وہ تم رسول سے سن لو تمہارا فیصلہ، تو ان میں سے ایک فریق ہے وہ آنے ہی نہیں پسند کرتا، وہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ رسول سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا تو دوڑے چلے آئیں گے، فوراً آ جائیں گے۔ اگر ان کے لیے حق ملنے والا ہے تو بہت ہی آرام سے آئیں گے، بڑے مطلب یہ کہ اس کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ آ جائیں گے، جیسے مطلب ہمیشہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دلوں میں جو مرض ہے، کاہے کا مرض ہے؟ یا تو ان کے درمیان میں مرض لگ گیا ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اس کے رسول ان پہ ظلم کریں گے۔ یہ آیت نمبر 50 میں یہ جملہ اللہ نے جو استعمال کیا ہے یہ بہت قیمتی لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جیسے ہم نے تمہاری قسمت بنائی ہے اور ہم نے طے کر دیا کہ تمہاری قسمت میں کیسے کیا ملے گا، کیا چیز تمہارے لیے ہوگی۔ اب تم اگر یہ طے کر لو کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ زیادتی کرنے والے ہیں تب تو پھر ٹھیک ہے، تمہاری قسمت کا تم شکوہ کرو۔ لیکن اگر تم یہ مان لو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تو پھر ہماری تقدیر پہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہم تقدیر پہ راضی رہیں گے، کیونکہ جو کچھ اللہ کرتا ہے ہم سے بہتر طور پر کر رہا ہے۔ تو یہ جملہ بہت قیمتی ہے، اور لیکن یہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اور مومنین کے طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ اس کی طرف پکار لگائی جائے کہ آ جاؤ تو وہ فوراً سننے کے لیے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو فیصلہ آپ کریں گے ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ یہ ہوتے ہیں کامیاب ہونے والے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو لوگ اللہ سے اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ تو کامیاب ہونے والے ہیں ہی۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ منافقین جو ہے قسموں پہ قسمیں کھائیں گے اور یہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے اگلی دفعہ آپ ضرور ہم کو حکم دیجیے گا، ہم بالکل آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ فرما دیں کہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سادھی جو اطاعت ہے بس وہ طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے باتوں سے خوب آگاہ ہے۔ اور تم یہ کہو کہ اللہ اس کے رسول کی ہم اطاعت کریں گے۔ اب بھی اگر اس کے بعد یہ آپ سے پھر جاتے ہیں تو آپ نے ان کا کوئی بوجھ آپ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، ان کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اور اگر آپ کی بات مان لیتے ہیں تو پھر تو ہدایت پا جائیں گے، اور ہمارے رسول کے کام صرف اتنا ہے کہ پہنچا دیں۔ اور اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک آیت نمبر 55 میں بہت اہم بات کہی ہے کہ ہم نے مسلمانوں سے ایک وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، ہم ان کو زمین میں جانشینی بھی دیں گے، یعنی حکمرانی بھی دیں گے، جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی ان کو موقع دیے تھے۔ اور ہم ان کو جب موقع دے دیں گے تو ان کا دین بھی ان کا جو ہے قابو کیا ہوگا، حکمرانی میں شریک ہو جائے گا، یعنی دینداری کے ساتھ وہ حکومت کریں گے۔ دین ان کا جو ہے وہ ان کے قانون بنائے گا، وہ ان کی سیاست چلائے گا، ان کی پارلیمنٹ چلائے گا، ان کے دنیا کے نظام دین چلائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ ان سے راضی رہے گا، اور ان کو خوف سے امن کو بدل دیں گے، ان کا جو خوف کی حالت ہے اس کو ہٹا دیں گے۔ جب وہ طاقتور ہو جائیں گے، ان کی حکمرانی ہوگی تو ان کو دوسروں سے کوئی خوف نہیں رہے گا۔ آج ہم دیکھ لیجئے کہ ہم حکمرانی میں ہیں، لیکن جتنی حکمرانی اتنی زیادہ خوف ہم پہ مبتلا ہے، یعنی اللہ کا خوف تو بعد میں آتا ہے، دنیا کا خوف، دنیا کی طاقتوں کا جو خوف ہے وہ ہم کو تو ہمیشہ صبح شام تک ادمرہ کرتا رہتا ہے، اور ہمیں ہر بات جو کراتا رہتا ہے جو اللہ کے خلاف ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کون ہوں گے؟ یہ لوگ جو میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا تو وہ تو بد کردار ہیں ہی۔ نمازیں لوگوں قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین، اور کافروں کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اللہ کا زور ان پر جو ہے ٹوٹ نہیں سکتا کبھی بھی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، پھر تھوڑی سے معاشرتی احکام دیے اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ طریقہ ہے کہ جیسے گھر میں مشترک گھر ہے، جوائنٹ فیملی ہے، آپ میں کئی لوگ رہتے ہیں۔ اب مطلب یہ کہ آدمی کہاں پر اجازت لے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی گھر کے باہر والے ہیں وہ دروازے سے اجازت لیں گے، یا جیسے ہم نے اپنے زمانوں میں بنا لیا تھا جب ہمارا زمانہ تہذیب کا تھا اور حکمرانی تھی ہماری، تو ہم نے مردانہ اور زنانہ بنا لیا تھا کہ مردانہ حصہ وہ ہے جس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، آرام سے بیٹھ سکتا ہے، لیکن زنانہ حصہ جو ہے اس میں اجازت لینا پڑے گی۔ لیکن گھر کے اندر جو لوگ رہنا ہے وہ آپس میں اجازت کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہارے اپنے لوگ جو ہیں، جو تمہارے نوکر ہیں، وہ لوگ اور جو بچے ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں،
وہ بھی تمہارے کمرے میں. پرائیویٹ کمرے کا مطلب ہے جو مطلب یہ کہ انسان کے سونے کا کمرہ ہے, جس میں انسان اپنے کپڑے وغیرہ اتار کے یا ہلکے کر کے بیٹھتا ہے, لیٹتا ہے, اور مطلب لیٹا ہوا ہوتا ہے. میاں بیوی کی ایک ہی بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں. تو اگر بچے بھی اپنے آئیں جو ذرا سے اس عمر کے ہو گئے ہیں, جو ذرا سی میچیور کہہ لیجیے, یا جس میں کہتے ہیں ٹین ایجر ہو چکے ہیں, تو وہ کیا کریں, 3 دفعہ ایسے اوقات ہیں جن میں ان کو گھر میں بھی والدین سے بھی ناک کر کے آنا چاہیے. کب؟ فجر سے پہلے, اور جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو ظہر میں. اب اس زمانے میں قیلولہ کا وقت ہوتا رہا ظہر کے وقت میں, اب تو نہیں ہوتا ہے لیکن اس زمانے میں ہوتا تھا, ابھی بھی عربوں میں ہوتا ہے. تو اس وقت, اور تیسرا عشاء کے بعد. گویا عشاء سے لے کے فجر تک کا وقت ایسا ہے جو پرائیویسی کا ہے, اس میں اجازت لے کے جائیں. کیونکہ انسان جو ہے اپنے مطلب یہ کہ عام لباسوں سے ذرا اور ہلکے پھلکے پہن لیتا ہے, عورتیں اپنے ہلکے پھلکے لباس پہن لیتی ہیں. تو ان موقعوں پر ثلاث عورات لکم, یہ وہ ہیں جس میں ان کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کوئی نظر غلط جسم کے غلط حصے پہ پڑ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ باقی آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک دوسرے کے لیے تمہارا آنا جانا ایک دوسرے پہ لگا ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں تم کو بتاتا ہے, علیم ہے, حکیم ہے. اور جب بچے جو ہیں بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اجازت لے کے آئیں. تو بالغ ہونے کے بعد تو یعنی اور زیادہ ان پہ حکم ہو گئے, جب ٹین ایجر پہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ یہ باتیں کھول کے بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے. اور وہ عورتیں جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے, اب شادی کی عمر بھی نہیں رہی ان کی, تو اگر وہ اپنے لباس کے معاملے میں کوئی بہت زیادہ احتیاط نہیں کرتی ہیں, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر زینت کر کے وہ مطلب یہ کہ تبرج والا, یعنی مطلب یہ کہ جو بہت ہائی میک اپ ہوتے ہیں اس طرح کا لباس نہ ہو ان کا. وہ عام لباس میں اگر رہتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں تو اچھی بات ہے. لیس علی الاعمى حرج. اب گھر میں کوئی آیا, نابینا ہے, نابینا آ گیا اندر, تو ظاہر ہے وہ اجازت لے نہ لے تو وہ تو نظر تو نہیں پڑ رہی. حدیث شریف میں آتا ہے, آپ نے فرمایا اجازت لینے کا سبب کیا ہے کہ آپ کی نظر نہ پڑے. تو اب اگر ایک نابینا ہے, وہ رہ رہا ہے, اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ اجازت لینے نہ لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک نابینا ہو, اس کے لیے کوئی گنجائش, کوئی پکڑ نہیں ہے اس پر. اور ایک آدمی ہے جیسے لنگڑا ہوتا ہے, مطلب یہ کہ ایک آدمی ہے کہ وہ گھر میں رہتا ہے, وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا, عورتیں خالی رہ گئی ہیں, بس اکیلا وہ آدمی ہے لیکن وہ اپاہج سا ہے, ہینڈی کیپ ہے, یا بیمار ہو گیا کوئی آدمی, اس کی حالت خراب ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ گھر میں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں بھی, آنا جانا بھی ان کا لگا رہے. اور تمہارا آپس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے کسی گھر میں جاؤ, مثلا اپنے گھر سے نکلے, اپنے والد کا ایک اور گھر الگ ہے وہاں پہ چلے گئے, یا تمہاری کئی مثلا مائیں ہیں, ایک سوتیلی ماں ہے ان کے پاس چلے گئے, یا اپنی ماں ہے تمہاری وہ الگ گھر میں رہتی ہیں, یا تمہارے بھائیوں کا گھر ہے, یا بہنوں کا گھر ہے, یا تمہارے پھوپھا چچا کا یا تمہاری پھوپھیوں کا گھر ہے, یا تمہارے ماموں کا گھر ہے, یا تمہاری خالہ کا گھر ہے, یا تمہارے پاس جس کو کسی کی چابی تم کو کسی نے دے دی ہو کہ تم اس کو ہم چاہ رہے ہیں گھر میں ذرا دیکھ بھال کرتے رہیے گا, آتے جاتے رہیے گا اس کو, وہاں پہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں. یا تمہارا دوست ہو, اس کے یہاں تمہیں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تمہارا کھانا اگر کھانا ساتھ میں ہو, دعوت دی ہے تو ساتھ بیٹھ کے کھا لو یا الگ الگ کھا لو, کہ مطلب یہ ہے کہ دونوں کے الگ الگ لگا دیے. اور جب کسی کے گھر میں تم داخل ہو تو سلامتی کے ساتھ اللہ کے سلامتی بھیجتے ہوئے داخل ہو, یہ اللہ کی طرف سے وہ تحیہ ہے, زندگی دینے والا جملہ ہے جو تم ایک دوسرے کو بیان کرو, مبارک ہے اور طیب ہے. اللہ تعالیٰ عقل والوں کے لیے جب باتیں بیان کرتا ہے. اب اس کے بعد ایک عام طریقہ آپ نے بتایا کہ معاشرے میں ایک طریقہ ہوتا رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام پہ لگایا ہوا, کوئی والنٹیئر ہیں لوگ, مسجد بنانا ہے, کوئی کام کرنا ہے, آپ نے ان کو دے دیا. اب آپ نے ان سے ذمہ داری دے دی, لوگ آ بھی گئے, لیکن جب ذمہ داری آپ نے دی تو معلوم ہوا کوئی صاحب بیچ میں سے غائب ہو گئے, یا کام ہوتے ہوتے آدھا چھوڑ کے نکل گئے. تو اب یہ بھی ظاہر ہے کہ اچھی بات نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مومن لوگوں کے لیے یہ کام صحیح نہیں ہے. اگر آپ نے کسی جمع ہونے کی چیز پہ آپ نے لوگوں کو لگا دیا کہ تم سب کو جمع ہو کے یہ کام کرنا ہے, تو ان کو بغیر اجازت نہیں جانا چاہیے. ہاں, اگر آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی اجازت لیتا ہے تو آپ ان کو اجازت دینا چاہیں تو بالکل دے دیں, کیونکہ وہ پھر جو اجازت لے رہا ہے وہ ایمان والا ہے, اور آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں. لا تجروا دعاء الرسول. پھر اللہ نے نبی کریم کے ایک مقام کے بارے میں اتنی اہم بات بتائی ہے جو ہمیں سوچنا چاہیے, کہ خیر آج کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے لیکن پہلے زمانے کے لیے تھا, کہ نبی اگر تمہیں کسی بات کے لیے پکارے تو تم نبی کی پکار کو ویسا مت سمجھو جیسے عام آدمی کی پکار ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت مقام ہے کہ تم نے سنا نہیں تو گویا نبی کی بات کو تم نے گویا بے حرمتی کی نبی کی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیسے منافقین کے بارے میں یہ بات ہے, کیسے وہ چپکے سے کھسک جاتے تھے وہاں سے, کہ مجلس میں دیکھا کوئی دیکھ نہیں رہا تو خاموشی سے نکل گئے. تو ان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ جب وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ان کو سخت قسم کا فتنے میں پڑ جائیں یا عذاب آ جائے ان کو. اللہ تعالیٰ کے لیے زمین آسمان میں سب کچھ ہے. قد یعلم, ہم جانتے ہیں وہ ان کے لیے کیا کیا ہم نے بنایا ہوا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ, اور وہ اللہ کی طرف جب ان کو لوٹایا جائے گا تو ہم ساری باتیں ان کو بتا دیں گے. اللہ تعالیٰ سب ان باتوں کا علم رکھتا ہے. یہ سورہ فرقان مکی ہے, مکی صورت ہے یہ. تبارک الذی نزل الفرقان, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے آپ پر فرقان اتارا. فرقان قرآن کا نام ہے, ایک نام ہے قرآن کا. قرآن کے بہت سے نام ہیں, ان میں سے ایک فرقان ہے, کیونکہ وہ
حق اور باطل دونوں کو الگ الگ کر کے بتا دیتا ہے. اپنے بندے پر فرقان کو اتارا ہے تاکہ سارے جہانوں کے لیے وہ ڈراوا دینے بن کر رہیں. اسی کے لیے بادشاہت آسمان و زمین کی. اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا, کوئی اس کا شریک نہیں ہے بادشاہت میں, اور جو چیز اس نے پیدا کی اس کا ایک بہترین اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے اس کو. دیکھو اللہ کو, جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر خدا بناتے ہیں وہ تو تمہیں سوچو تو ذرا سا, انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے؟ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں, اور وہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے, اور نہ تو وہ موت حیات دے سکتے ہیں, نہ وہ مار سکتے نہ جلا سکتے, اور نہ اٹھا سکتے وہ دوبارہ. تو اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا ہے, آپ ان سے کہہ دیں, یہ کہتے ہیں کفر کرنے والے کہ یہ تو آپ نے ایسی بہتان کی باتیں بنا رکھی ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کسی لوگوں نے سکھا دیا ہے کچھ دوسری قوم نے آپ کو, تو یہ بہت ظلم کی بات کہہ رہے ہیں وہ, اور بڑے جھوٹ کی بات کہہ رہے ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تو قصے کہانیاں ہیں, کسی نے آپ کو املا کرا دی ہیں, صبح شام تک وہ آپ کو سکھا دیتا ہے, کچھ قصے آپ لکھ لیتے ہیں اور لکھا کے اپنے نام سے پیش کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انزلہ الذی یعلم السر, یہ وہاں سے لکھا ہوا نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہے جو زمین آسمان کے رازوں کو جانتا ہے, اس نے ان کو بتایا ہے یہ اتار کے ان پر. وقالوا ما لهذا رسول, پھر اس کا ایک نیا مسئلہ اٹھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ رسول کیسے ہیں کہ ہماری طرح کھانا کھا رہے ہیں, زمین بازار میں بھی جا رہے ہیں, خرید فروخت بھی کر رہے ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب بادشاہ ہوتے ہیں وہ کہاں بازار جاتے ہیں, وہ تو کوئی ان کا صرف ہزاروں خادم ہوتے ہیں جو ان کے لیے سارے کام کرتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ رسول جو ہیں وہ سارے کام کھانا پکا بھی رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں. اچھا, حالانکہ بادشاہ تو کھاتے ہیں, ان پر اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ کہ رسول پر اعتراض ہے کہ یہ جب اللہ کا چہیتا ہے تو اس کو کھانے کی کیا ضرورت, اور ان کے بعد فرشتے کیوں نہیں آتے ہیں تو ان کے ساتھ ڈرانے والے ہوں. اور جو اس کے بعد اللہ میاں تو بہت مالدار ہیں, تو ان کے بعد کوئی خزانے بھی اتار دیتے, یا ان کے بعد بڑے اچھے اچھے باغات ہوتے, خوب کھاتے, اس میں مزے کرتے, کبھی کبھی ان کو تو فاقے سے رہنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر ظالم یہ کہتے ہیں ارے بھائی یہ جادو کا اثر پڑ گیا ان پہ, کسی نے جادو کر دیا ہے, یہ سب باتیں اس وجہ سے کر رہے ہیں, ورنہ اگر اللہ تعالیٰ واقعی کوئی ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ سارے انتظامات کے ساتھ بھیجتا ان کو. تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں, اور مثالوں سے بجائے راستہ ملنے کے اور بھٹک جاتے ہیں. تبارک الذی ان شاء, اے نبی یہ بڑا برکت والا ہے اللہ تعالیٰ, جس نے اگر وہ چاہے تو چاہے تمہارے لیے خیر بنا دے گا. من ذالک, اسی میں تمہارے لیے خیر بنا دے گا جنات, اور یہ تمہارے لیے جو خیر ہم بنائیں گے وہ ان باغات سے بہتر ہوگا جو تمہارے لیے کسی کے بعد باغات ہوں اور نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل ہوں, وہ جو تمہیں خیر ہم نے دیا وہ اس سے بہتر ہے. بل کذبوا بالساعۃ, یہ جو ہیں جھٹلاتے ہیں قیامت کے آنے کو, اور ہم نے قیامت کے انکار کرنے والوں کے ساتھ ہم نے بڑی بھیانک آگ بھڑکتی ہوئی آگ تیار رکھی ہے, اور جب وہ اس کو دور سے دیکھیں گے تو اس کی جو لپٹ ہوگی جوش مارتی ہوئی چنگھاڑتی ہوئی, وہ اس کو دور سے سن لیں گے. وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا, جب اس میں اندر ان کو ڈال دیا جائے گا اور جگہ اس کو تنگ کی جائے گی اور اس میں جکڑے ہوئے ہوں گے وہ بیڑیوں سے, تو اس وقت وہ کہیں گے کاش ہمیں موت آ جائے. تو ان سے کہا جائے گا اب یہ موت کا پکارنے کا وقت گزر گیا, اور اب تو تم یہ کرو کہ تمہارے اوپر ہلاکتوں کا دور آ جائے, ہلاکت پر ہلاکتیں ہوں. قل ذالک خیر, تو آپ ان سے کہیے کہ یہ بتاؤ کہ ہمیں تم کو دونوں منظر بتا دیے, جنت کا بھی اور دوزخ کا بھی, کون سا منظر تمہیں اچھا لگتا ہے, جس کا ہم نے متقین سے وعدہ تو کیا ہوا ہے. کانت لہم, اور ان کے لیے ہم یہ بدلے کے طور پر تیار کی ہوئی ہے, لہم فیہا ما یشاؤون, وہاں پر جو چاہیں گے وہ ان کو ملے گا اور ہمیشہ رہیں گے. اور تمہارے رب پر یہ وعدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نے اپنی اس کی ذمہ داری لی ہے کہ ہم اس وعدے کو پورا کر کے رہیں گے. جب وہاں سب کو جمع کرے گا اور پھر ان کو بھی جمع کرے گا جن کو وہ پکارا کرتے تھے, تو ان سے پوچھیں گے وہ تمہارے پکارے والے خداؤں کو تو بلا لو, تو وہ کہیں صاحب وہ تو ہمارے پتہ نہیں چل رہا کہاں گئے, اور تو لگتا ہے کہیں اور نکل گئے. قالوا سبحانک, تو پھر وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو یہ بات یہ ہے کہ ہمارے لیے جائز نہیں تھا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کسی کو ولی بناتے, لیکن آپ نے ہمیں بھی موقع دیا, ہمارے باپ دادا کو بھی دیا, اور ہم بھولے رہے. تو یہ تو ہلاکت ہونے والی قوم کا یہی طریقہ ہوتا ہے. فقط کذبوکم فقط کذبتم بما تقولون, اللہ تعالیٰ کہے گا تم جو باتیں کہہ رہے ہو نا سب جھوٹی ہیں, تو میں تو اس وقت دوسری باتیں کہا کرتے تھے, اب اس وقت تم دوسری باتیں کر رہے ہو, اور تم اب اس وقت سمجھ لو کہ نہ تو ہم نے عذاب کو پھیر سکتے ہو نہ کوئی مدد ملے گی, اور جو ہمارے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے. وما ارسلنا قبلک من المرسلین, اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں, اور ان کو بھی جب بھیجا تھا تو ایسا نہیں تھا کہ وہ کھانے پینے والے نہیں ہوتے تھے, وہ بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے تھے, شادیاں بھی کرتے تھے, وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے احکام پہ عمل بھی کرتے تھے اور پہنچاتے بھی تھے. اور ہم نے ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ بنا دیا ہے, یعنی یہ ہم نے جو کافر بنائے ہوئے ہیں تو کافروں کے لیے مومن فتنہ بنے ہوئے ہیں کہ صاحب یہ دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں لیکن ہم کو ایک طرح سے ہمیں بہت اپنے آپ کو جانے کا جنتی سمجھتے ہیں, ہم کو حقیر سمجھتے ہیں, اور مومن جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے جیسے لوگ ہیں لیکن یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ایک دوسرے کے لیے ایک طرح کی آزمائش کا ذریعہ بن گئے ہیں. تو بہرحال آزمائش سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم حق پہ جمے رہیں, صبر کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے خوب دیکھنے والا ہے.
یہ 19واں پارہ ہے، سورہ فرقان ابھی جاری ہے، 21 نمبر کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی جن کو امید نہیں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اگر آ جاتے کہ ہم دیکھ لیتے تو ہم اپنے رب کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ تکبر کی باتیں کرتے ہیں اور بڑی سرکشی کی بات کہنا ہے یہ. جس دن ایک وقت آئے گا جب وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس وقت ان سے کہا جائے گا بھائی ہم تو آپ کو بشارت دینے آئے، کاہے کے لیے؟ تمہارے جرم کی سزا کے لیے. اور ان سے کہا جائے گا کوئی آڑ ہو، کوئی رکاوٹ ہو تو اب اس سے پناہ لے لو، تم کوئی چیز تمہارے بچانے کی ہو تو اس کا تم اب پناہ میں آ جاؤ. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، تو اب وہ اس کے بعد جو کچھ وہ دنیا میں اپنے عمل انہوں نے کیے ہوں گے، بڑے بڑے کارنامے دنیا میں کیے ہوں گے، بڑی خدمتیں بھی کی ہوں گی، انسانیت کے لیے بڑے کارنامے انجام دیے ہوں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے بتائیں گے اللہ ہم نے تو یہ کیے تھے، ہمارا کچھ تو بدلہ دے دیجیے. تو اللہ تعالیٰ کہا کوئی بات نہیں، ہم تول لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ تولنے میں ترازو میں تو اٹھ ہی نہیں رہی ترازو اس کی. ہباء منصورا، ان کے سارے اعمال جو ہیں غبار کی طرح بکھر دیے جائیں گے، بکھیر دیے جائیں گے، کوئی اس کے نہیں ہوگا. لیکن جو مسلمان جنت والے ہوں گے، جنت والے لوگ ہوں گے، وہ بہترین ٹھکانہ ان کا ہوگا، ان کا آرام گاہ بڑی شاندار ہوگی. اور اس دن جو ہے یوم تشقق السماء بالغمام، آسمان جو ہے وہ بادل کی طرح پھٹ جائے گا اور اس میں سے فرشتے اتر رہے ہوں گے. اور فرشتے کیا کہیں گے؟ یوم یذن الحق، آج کا دن تو اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا جو رحمان ہے. اور لیکن کافروں کے لیے یہ دن بڑا سخت ہے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اس دن وہ ہوگا جب ظالم جو ہے اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو کاٹ لے گا، اپنے ناخن کاٹے گا، ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہا کاش میں نے رسول کو آج اپنا رہنما بنا لیا ہوتا اس دن. یا ویلتا، کاش ایسا ہوتا کہ میری بربادی ہو گئی کہ میں نے فلاں کو دوست بنا لیا اور اس نے مجھے بھٹکا کے گمراہ کر دیا، اس نے مجھے ذکر سے دور کر دیا جب کہ مجھے آ چکا تھا. اور شیطان جو ہے وہ رسوا کرنے والا. یہ 29 نمبر کی آیت میں بہت اہم بات اللہ نے کہی ہے کہ شیطان صرف انسان کو بھٹکا کے کام خوش نہیں ہوتا، بلکہ شیطان انسان کو جب تک رسوا نہ کر دے اور اس کو چوری کروا کے اس کو پکڑوا نہ دے، اس کو مزہ نہیں آتا. اور دیکھ لیجیے آج کیا ہوتا ہے، جتنے بھی انسانوں کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے کام چھپا کے کرتے ہیں، لیکن ان کی باتیں جو ہیں کہیں نہ کہیں سے راز نکل جاتے ہیں سارے، اور ان کی بدنامی ہی ہو کے جاتی ہے. تو شیطان کا کام ہی یہی ہے، دشمنی اس کی یہی ہے بھرپور، کہ وہ نہ صرف یہ کہ مایوس کرے خدا سے، برائی کام کرے اور برے کے بعد اس کو بدنام بھی کروائے. اوقات رسول یا رب، ہمارے کئی رسول ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ آپ نے جو ہم پہ کتاب اتاری تھی یہ تو انہوں نے چھوڑ کے رکھی ہوئی ہے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے یہ. اور وہ کہیں گے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ہر نبی کے ساتھ ایک دشمن لگا رکھا ہے جو مجرمین میں سے دشمن ہوتا ہے، جو نبی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ان کے کام کو روکنے میں لگتا ہے، ان کو دشمن ایذا پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ قتل کرنے کی. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کافی ہے کہ وہ ہدایت دینے والا ہے اور مدد کرنے والا ہے. وقال الذین کفروا، اور کافروں کا ایک عجیب طریقہ ہے، ایک اور جملہ کہہ دیتے ہیں وہ کہ صاحب یہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اترا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہم نے ایسے ہی طریقہ اختیار کیا، ایسے ہی اتاریں گے ہم. کیوں؟ تاکہ یہ نبی جو ہیں ان کے دلوں کے اندر، ان کے دل میں کسی قسم کی مطلب یہ ہے کہ ایک ساتھ ایک چیز آ جائے گی تو دل میں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، تاکہ یہ اپنے دل کو سنبھالے رہیں. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو بڑے طریقے سے ترتیل کے ساتھ پڑھنا سکھایا اس کو. اور جب وہ کوئی مثال ہماری بیان کرتے ہیں تو ہم اس سے بہتر مثال لے کر آتے ہیں حق کی، اور بہترین انداز سے اس کی تفسیر بتاتے ہیں. اور جو لوگ اپنے جہنم میں جمع کر دیا جائے گا ان کے چہروں کے ساتھ جہنم میں، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے، اور بڑے گمراہ کرنے والا راستہ تھا جہاں تک وہ پہنچے، جس منزل کے لیے پہنچے اس کا بھٹکانے والا راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب سے نوازا تھا اور ان کے بھائی کو ان کا دوست بنایا تھا، ساتھی بنایا تھا، نبی بنایا تھا. اور ہم نے دونوں کو کہا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کے پاس جو ہماری باتوں کو نہیں مانتی ہے. اور پھر جب انہوں نے ہماری باتوں کا پھر بھی انکار کیا تو ہم نے بالکل تباہ کر دیا. اور موسیٰ کی قوم کی بات کو یاد کرو، جب انہوں نے رسولوں کا جھٹلا دیا، یعنی ایک رسول کا جھٹلانا اللہ کے یہاں سب رسولوں کا جھٹلانا ہے، تو ہم نے ان کو غرق کر دیا اور ہم نے ان کو نشانی بنا دیا. اور ہم ظالموں کے ساتھ بڑا دردناک عذاب رکھتے ہیں. وعادًا وثمود، اور پھر عاد اور سمود کی بات آپ بتا دیں لوگوں کو. اور رس والے، ایک کنواں تھا، بہت ہی گہرا کنواں تھا، وہاں کی قوم تھی جس کا کنواں تھا، تو رس والے کنویں والوں کے بارے میں بتا دیں. وقرونا، اور کتنی ہی صدیاں گزری ہیں، کتنی امتیں گزری ہیں زمانوں میں جن کے بارے میں ہم نے کس کے بارے میں بتایا ہے. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہم نے ان کی مثالیں دے دے کے آپ کو بتا دیا ہے. اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کو ہم نے مٹا دیا تھا. اور اس بستی کے بارے میں بھی آپ سوچیے جس پر ہم نے بارش برسائی، بری بارش. افلم یکونوا یرونہا، کیا وہ آس پاس جو ان کے گزرتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں؟ لیکن ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ ان کو بھی اٹھایا جائے گا. وَإِذَا رَأَوْكَ أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور یہ جب آپ سے کوئی بات سنتے ہیں، اب آپ سے ملتے ہیں تو آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا یہ ملے تھے رسول اللہ کے پاس، اللہ کے رسول یہ بنے تھے، ان کو بنایا گیا. إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب بات یہ ہے کہ 41 میں 42 نمبر کی آیت میں کہ اگر ہم ان کی باتیں مان لیں گے تو ہمارے خداؤں سے تو یہ ہم کو بھٹکا دیں گے، ہم تو ان پہ صبر کے ساتھ جمے رہیں گے.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دن پتہ چلے گا ان کو صبر کا، جب ان کو عذاب دکھنے لگے گا کہ وہ کتنے اصل گمراہی تو ان کے پاس تھی۔ ارأیت من اتخذ الہ ہوا، یہ 43 نمبر آیت میں بہت اچھی بات اللہ نے کہی ہے کہ انسان کے خدا صرف وہ نہیں ہوتے جو بت کے ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنی مرضی کی بات کو سننے لگے، اپنی مرضی کو اپنی خواہش کو خدا بنا لے، تو یہ بھی خدا بنانا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگوں کو دیکھا تم نے جنہوں نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا ہے اور اسی کے پیچھے چلتے ہیں، آپ ان کے اوپر کوئی حکمرانی نہیں چلا سکتے۔ ام تحسبوا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ سن رہے ہیں یا عقل رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہیں ہے، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، اللہ تعالیٰ نے کہا 45 میں آیت میں کہ دیکھو سایہ کیسے گھٹتا بڑھتا ہے اور سایہ کیسے چلتا ہے، کیسے کم ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے اس کو ٹھہرا دیتے، یعنی وہ اپنی جگہ پہ ایک ہی جگہ پہ رہتا، اور ہم نے تو سائے کو الگ چیز بنایا ہے اور سورج کو الگ بنایا ہے، لیکن سائے کو ہم نے سورج سے جوڑ دیا ہے کہ اس کے ساتھ وہ چڑھتا بڑھتا ہے، اس کے نکلنے سے، اس کے ڈوبنے سے وہ سائے میں فرق پڑتا ہے۔ اور ہم جب چاہتے ہیں تو سائے کو گھسیٹتے یا سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ هو الذی جعل لکم الليل لباسا، اس نے رات کے ایسی بنائی ہے جس میں تم اس میں چھپ جاتے ہو، اس کے اندر ڈھک جاتے ہو اس کے اندر، اور تمہیں اس میں نیند کا مزہ آ جاتا ہے، گہری نیند لے لیتے ہو۔ اور صبح کے دن ہم نے بنایا تاکہ تم اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، چل پڑو۔ اور ہم نے ہوائیں بھیج کر تمہیں بشارت دی کہ دیکھو بادل آ رہے ہیں، بارش ہوگی اور پانی برسے گا جس میں رحمت آئے گی۔ اور ہم نے پانی کو طہوراً بنایا، طہور کا مطلب جو خود طاہر ہے اور دوسری چیز کو بھی طہارت دے سکتا ہے، یعنی طاہر ہونا ایک بات ہوتی ہے اور طہارت دے دینا الگ بات ہوتی ہے۔ تو پانی میں دونوں خصوصیتیں ہیں۔ اور ہم نے اس کے ذریعے سے ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں ہم، اور اس میں ایسے لوگوں کو پانی کا انتظام کر دیتے ہیں جو مخلوق کو پانی کا انتظام اس سے ہوتا ہے، جانوروں کے لیے ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں کہاں سے وہ پانی ان کو مل جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ باتیں بار بار دہرائی ہیں تاکہ تمہیں یاد دہانی اور مضبوط ہو جائے، لیکن لوگ جو ہیں پھر بھی کفر پہ اترے رہتے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو جتنی بستیاں ہیں، وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھیج دیتے ہر بستی میں ایک ڈرانے والا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک ایک بستی کے لیے ڈراوا دینے والا بھیجا ہے، لیکن اگر ایک بستی کا ایک مرکز ہے تو سارے مرکز کو ایک سے جوڑ دیتے ہیں ہم، تاکہ ایک ہی رسول جو ہے وہ پوری ایک بستی کے لیے، مثلا مصر میں ایک موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا کہ پورا مصر جو ہے ان کے لیے ہو گیا۔ فلا تطع الکافرین، اے نبی آپ کفر کے ساتھ، کفر والوں کی باتوں کو مت مانیے گا، اور ان کے ساتھ آپ جہاد بڑا جہاد کیجیے گا۔ اب یہ اس میں تفصیل ہوتی ہے کہ جہاد اکبر کیا ہے، جہاد اصغر کیا ہے۔ تو جہاد اکبر تو بنیادی طور پر جو ہے وہ نفس کے خلاف جہاد ہے، لیکن دوسرا جو جسے جہاد اصغر کہتے ہیں، اور جہاد اکبر کیا ہے جس کو کافروں کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ اس کو الٹ بھی دیتے ہیں کہ نفس کے ساتھ جو جہاد ہے وہ جہاد اکبر ہے، لیکن باقی کیونکہ جہاد اکبر اس لیے ہے کہ نفس کے ساتھ تو 24 گھنٹے کرنا ہے اور زندگی بھر کرنا ہے، جبکہ جو چھوٹا جہاد ہے وہ تو صرف اس وقت ہوتا ہے جب کوئی حملہ ہو جائے، دشمن حملہ کر دے، اس وقت ہوتا ہے، باقی وقت میں تو انسان اپنے عام کام کرتا ہے۔ بہو الذی مرج البحرین، اللہ نے ایک عجیب اپنی نعمت بتائی ہے کہ دو سمندر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ایک میٹھے پانی کا ہے اور ایک دوسرا جو ہے وہ بالکل کڑوا پانی ہے، نمکین، بے مزہ بلکہ بد مزہ، اور دوسرا جو ہے انتہائی میٹھا، اور دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور دونوں کے بیچ میں ایک ایسی لکیر سی ہے، ایسا پردہ سا ہے، ایسا مطلب یہ ہے کہ سمجھیے پرت لگی ہوئی ہے کہ وہ پانی آپس میں مل نہیں رہے، اور ان کے درمیان میں ایک مضبوط آڑ بنی ہوئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی پانی سے پیدا کیا۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پانی کا یہاں مطلب جو ہے انسان کا جو نطفہ ہے اس کو کہا گیا یہاں پر پانی، وہی پانی کی طرح لیکوئڈ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اس کے بعد ہم نے دو رشتے انسان کے بنائے، ایک خاندان کا چلتا ہے باپ کی طرف سے اور ایک ماں کی طرف سے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر کی حیثیت میں بیان کیا ہے، دونوں اللہ کی نعمت ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، تمہارا رب بڑا قدرت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو پوجتے ہیں جن کو نفع پہنچانے کا نہ نقصان پہنچانے کا کوئی ان کو کہیں سے بھی ان کے شائبہ تک ان کے پاس نہیں ہے۔ وَكَانَ الْكَافِرُ، اور اللہ تعالیٰ کافر جو ہے وہ اپنے رب پہ ان کی جریح سے سمجھتا ہے کہ ان سے پشت پناہی اس کو مل جائے گی۔ اے نبی ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، اور آپ فرما دیں مجھے تم سے کوئی اجر کی توقع نہیں ہے، نہ میں چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے لیے بنا دیا ہے وہی میرے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ جو میرے لیے راستہ بنائے گا بس وہ کافی ہے میرے لیے۔ اور اے وتوکل، آپ توکل کریں اس زندہ پہ جو مرتا نہیں ہے، اور اس کی تسبیح حمد بیان کے ساتھ بیان کریں، اور آپ اللہ کے بندوں کی خبریں سب اللہ کو ہیں۔ الذی خلق السماوات، جس نے آسمان و زمین کو بنایا اور 6 دنوں میں بنایا سب کچھ، اور پھر فرش پہ اس کا اقتدار جم گیا، اور رحمان ہے فصل بھی خبیرہ، تو جو لوگ اس کے بارے میں آگاہ ہوں ان سے پوچھ لیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ رحمان کون صاحب ہوتے ہیں، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ رحمان کوئی اور چیز ہے، کیونکہ ان کے یہاں بعض بتوں کا نام رحمان پہ رکھ دیا گیا تھا، اس میں تو شاید وہ بت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں یہ بھی ہمارا ہی نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ رحمان کون ہے جس کے لیے ہم سجدہ کریں،
تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی بات کا حکم دیتے ہیں جو مطلب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، اور ان کے اندر اور اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء، لیکن وہ ذات بڑی پاک ہے، برکت والی ہے، جس نے آسمان میں مرحلے بنائے ہیں اور اس میں روشن چراغ بنائے ہیں، اور چاند کی طرح منیر روشنی دینے والے بھی بنائے ہیں، اور بھڑکتے ہوئے چراغ کے ساتھ بھی بنائے ہیں، اور اس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والا بنا دیا ہے، اور اس میں اس کے لیے جو نشانی لینا چاہے، نصیحت لینا چاہے، یاد دہانی لینا چاہے تو بڑی اس میں نشانی ہے، اور جو آدمی شکر گزار بندہ بننا چاہے۔ اب اللہ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، تو اللہ نے کہا کہ ہم رحمان کے تو ہم بعدیں بتائیں گے، تو ہم بتاتے ہیں رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں، یعنی رحمان سے جو جڑ جاتے ہیں، ماننے لگتے ہیں، ان کے اندر کیا صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین میں بڑے آہستہ دھیمے دھیمے چلتے ہیں، یعنی بڑے اکڑ کے ساتھ پیر پٹکتے ہوئے نہیں چلتے، بلکہ اپنے ہلکے سے انداز میں ہولے ہولے چلتے ہیں۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑے مطلب یہ کہ بالکل جیسے ہوتا ہے کہ ذرا سا بھی ایک چینٹی نہیں مر جائے، بلکہ یہ کہ بہت ہی آہستہ اپنے انکساری کے انداز میں چلتے ہیں۔ اور جاہلوں سے اگر ان کو واسطہ پڑ جائے تو ان سے کہتے ہیں بھائی ہم تو آپ سے باز آئے، ہمارا معاملہ آپ میں چھوڑ دیجیے، آپ نے جو جہالت کرنا آپ کرتے رہیے، اگر ہماری بات آپ نہیں سنتے تو ہم کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، ہم تو سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اور جو راتوں کو سجدے میں اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، دن کا پوری رات گزارتے ہیں، کچھ حصہ گزارتے ہیں، دونوں باتیں ایک ہوں گی۔ والذین یقولون، اور وہ جو کہا کرتے ہیں کہ اللہ میاں ہم کو عذاب جہنم سے بچا لیجیے گا، اس کا عذاب تو بڑا ہی مطلب یہ ہے کہ پینالٹی دینے والا اور بڑا ہی سزا دینے والا ہوگا، اور وہاں ٹھہرنا بھی بہت برا ہے، قیام بھی بہت برا ہے۔ اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف سے خرچ کرتے ہیں، نہ کنجوسی سے خرچ کرتے ہیں، دونوں کے بیچ میں چلتے ہیں، اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں، اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسی جان کو نہیں مارتے جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، جب تک کہ مارنے کا حق نہ مل جائے ان کو، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بڑے سزا سے گزرنا پڑے گا، اور قیامت کے دن بھی اس کا عذاب بڑھا کر دیا جائے گا، اور وہاں پہ رہنا بھی پڑے گا اس کو زندگی کے ساتھ بے عزتی کے ساتھ۔ ہاں اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آئے، عمل صالح کر لے، تو ہم اس کی نیکیوں کو، اس کی برائیوں کو نہ صرف یہ کہ ختم کر دیں گے، بلکہ اس کو بدل دیں گے اچھائیوں سے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور اور رحیم ہے، اور جس نے توبہ کر لی اور عمل صالح کیا تو وہ تو واقعتاً توبہ کا حق ادا کر دیتا ہے۔ اور جو یہ مومنین عباد الرحمن کون ہیں؟ جو جھوٹی باتوں کی نہ تو خود کرتے ہیں نہ گواہی دیتے ہیں، اس کی گواہی میں بھی شریک نہیں ہوتے، اور جب کسی لغو بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے بھلے طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا، جب ان کو اللہ کی باتوں کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو وہ اندھے بہروں کی طرح قبول نہیں کرتے۔ یعنی یہ دیکھیے کتنی اہم بات اللہ نے کہی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کی بات اگر پیش کی جائے تو اندھے بہروں کی طرح ہو، بلکہ اس کو ٹھوک بجا لیتے ہیں کہ یہ صحیح آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، اس کی تفسیر جو بیان کی جا رہی ہے صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کے اندر جو مطالب بیان کیے جا رہے ہیں وہ صحیح ہیں۔ کسی عالم نے کوئی بات کہی ہے تو اس کی دلیل اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے، تب اچھی طریقے سے چھان پھٹک کر کے اور علم کے ذریعے سے اس کی بات کو مانتے ہیں، اندھے بہروں کی طرح نہیں ٹوٹ پڑتے۔ والذین یقولون، اور جو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ میاں آپ نے ہم کو تو نوازا ہے ایمان سے، اور ہماری بیویوں کو یا ہمارے شوہروں کو اور ہماری بچوں کو، بچیوں کو، ہماری ذریتوں کو بھی آپ نواز دیجئے، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ان کو بنا دیجئے، اور متقین کا ہم کو امام بنا دیجئے۔ اب متقین کا امام کا کیا مطلب ہوا؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھے اللہ میاں آپ سب کا لیڈر بنا دیجئے، نہیں لیڈر نہیں بنا رہا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہوتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ باتیں دوسری لوگ مانتے ہیں، اس کے فالو کرتے ہیں، کوئی نہ کسی نہ کسی شکل میں۔ باپ کا بیٹے فالو کریں گے، مطلب یہ کہ عام ایک آدمی ہے لیڈر ہے اس کا فالو کریں گے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں اگر کوئی ہمیں فالو کرے تو اچھی بات میں کرے، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسی بری بات وہ نقل کر دے اور اس کو فالو کرے تو ہم بھی اس کے امام بن جائیں، برائی مت بنائیے گا۔ اولئک یجزون الغرفۃ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہاں پر ان کو ایک بالا خانے کی شکل میں جنت میں جگہ دی جائے گی، صبر کرنے کے ساتھ زندگی گزاری تھی، اور وہاں پہ ان کو تحیات، دعائے خیر اور سلامتی کے ان کے آپس میں تبادلہ ہوگا، ہمیشہ رہیں گے، بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین آرام گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو ایک بات سمجھ لو، ہمیں تمہیں کوئی پرواہ نہیں کرتے، ہم تمہاری ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن چونکہ تم ہمیں پکارتے ہو، یعنی تمام خرابیوں کے باوجود، تمام کفر کے باوجود ہمیں پکار لیتے ہو، تو ہم تمہاری بات پھر بھی سن لیتے ہیں، لیکن تم جھٹلاتے چلے جاتے ہو۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارے خلاف ہے، تمہارے خلاف ہی تو جائے گی نا یہ بات، تمہارے لیے آگے چل کر یہی بات تمہاری پکڑ کا ذریعہ بن جائے گی۔ حالانکہ ہم نے تمہاری باتوں کی پکار پہ بہت تمہیں پکارا، تو نے بچے مانگے مانگ دے دیے، مال مانگا مال دے دیا، دنیا کی بہت چیزیں مانگی ہم دیتے چلے گئے، لیکن اس کے باوجود ہمیں جھٹلاتے چلے جاتے ہو۔ میرے خیال سے اب یہیں تک رکھتے ہیں آج۔ یہاں پر سورہ شعراء شروع ہونے والی ہے تو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ میرے خیال سے باخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین۔